ممبر پاک پہ تشریف فرما ارباب علم و دانش، طالبان علوم نبویہ، عوام اہل سنت، دور دراز بیٹھ کر سننے والی خواتین امت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی خلق السفل والعلا والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد المصطفى المجتبى وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعلماء ملته أهل التقى والنقى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، وفي مقام آخر رضي الله عنهم ورضوا عنه، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، قادری امنار آغاث اعظم میزنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم، بلند آواز سے آمین بولے۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایمان کنم خاتمہ، بلند آواز سے آمین بولے آمین۔ اگر دعوتم رد کنی بالقبول، منو دست دامان آل رسول۔ حضرات گرامی وقار، اس وقت ہم یوم حبیب کی برکتیں لوٹ رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سرکار مجاہد ملت کے باطنی فیض و برکات سے مستفیض فرمائے، آمین آمین آمین۔ قرآن کہتا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اپنی قوم کو اللہ کے دن یاد دلائیے، جس دن میں اللہ تعالیٰ کوئی خاص انعام عطا فرماتا ہے اس دن کو اللہ کا دن کہا جاتا ہے۔ جس دن حبیب ملت تشریف لائے، جس دن بزرگار مجاہد ملت تشریف لائے علامہ حبیب الرحمن رحمہ اللہ تبارک و تعالی، یقیناً وہ دن ہمارے لیے باعث برکت بھی ہے، باعث نعمت بھی ہے اور باعث شکر بھی ہے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان۔ چونکہ کائنات میں اصل اصول اور اصل مقصود ہے ایمان، عقیدہ بچانا۔
اور سرکار مجاہد ملت نے امت مسلمہ کے عقیدے کو کس طرح بچایا ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں۔ بے شک بے تو یہ اللہ رب العزت ہی کا دن ہے کہ جس دن ہم بیٹھ کر سرکار مجاہد ملت کے یوم پیدائش کو خوشی کی شکل میں منا رہے ہیں اور زمانے والوں کو بتا رہے ہیں کہ انتری منتری سنتری جو دنیا میں آتے ہیں اور دنیاوی منصب حاصل کر کے دین چھوڑ کر دنیا کما کے جاتے ہیں، ان کے جنم دن منانا نہیں چاہیے۔ یوم پیدائش اگر منائیں تو ایسوں کی منائیں جو دنیا میں آتے ہیں اور جب دنیا سے جاتے ہیں تو زمانے کی آنکھوں میں آنسو اس لیے ہوتے ہیں کہ آج ہماری قوم کا ایک رہنما ہم سے جدا ہو گیا۔ سمجھ میں آئی بات آپ؟ اللہ تعالی سرکار مجاہد ملت کی قبر انور پر نور و نکھت کی گہرباری فرمائے آمین ثم اور ہم سب کو بزرگوں کا سچا وفادار مسلک اعلیٰ حضرت کا پابند بنائے۔ اس موقع پر میں نے یہ چاہا ہے کہ سیدنا سرکار مجاہد ملت کا چونکہ تعلق عباسی خاندان سے ہے بے شک اور حضرت عباس سرکار کے چچا ہیں اور انہی کے بیٹے ہیں سیدنا عبداللہ ابن عباس، اور حضرت سرکار سیدنا عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن بھی ہیں اور حضور نے ان کو اہل بیت بھی فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میں چاہتا ہوں کہ یوم حبیب پر ذکر شہید کر دیا جائے، سمجھ گئے آپ؟ اور حکم بھی یہی ہوا تھا کچھ احباب کا، تو چونکہ مناسبت بھی ہے اور کہیں نہ کہیں اوپر جا کے رشتہ بھی جڑتا ہے، اگرچہ سرکار مجاہد ملت خود سید نہیں ہے مگر جہاں سے سیادت چلی ہے اس گھرانے کا ان کے گھرانے سے رشتہ بڑا قریب ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ حوالے یہ حوالے ہمیں رسوا نہیں ہونے دیتے۔ سبحان اللہ بے شک۔ ذکر شہید سے پہلے حوالہ حبیب تو بتا دوں، حق ہے بے شک۔ سمجھ گئے نا؟ تبھی تو قریب ہوں گے آپ۔ بولو جی ان کا مانگتا ہوں جو مانگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا مانگتا، اونچی آواز میں پڑھیں، ان کا مانگتا ہوں جو مانگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا مانگتا ہوں جو مانگتا نہیں ہونے دیتے، یہ حوالے ہمیں رسوا نہیں ہونے دیتے، یہ حوالے ہمیں رسوا نہیں ہونے دیتے۔ ساری دنیا ہمیں کہتی ہے حبیبی رضوی، ساری دنیا ہمیں کہتی ہے حبیبی رضوی، یہ حوالے ہمیں رسوا نہیں ہونے دیتے، یہ حوالے ہمیں رسوا تے۔ ایک بات بتاؤ، کیا کہنے ہیں؟ ماشاءاللہ۔ سرکار کا حوالہ ہمیں غربت کا شکار بھی نہیں ہونے دیتا،
لیکن سوال یہ آتا ہے کہ کربلا میں حسین شہید ہو رہے ہیں، پانی نہیں مل رہا ہے، جب اس کے نانا اتنے پاورفل ہیں تو کربلا میں حسین نے کچھ دکھایا کیوں نہیں؟ تو یاد رکھیے گا، بہت پرانا جواب ہے، ایمان بچانا اور ہے، ایمان پھیلانا اور ہے۔ ایمان بچانے کے وقت کرامت دکھائی نہیں جاتی، اور ایمان پھیلانے کے وقت انا ساگر کے پانی کو کاسے میں لے لیا جاتا ہے۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ، ماشاءاللہ، سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ وہاں ایمان بچانے گئے تھے اور خواجہ پاک ایمان پھیلانے آئے تھے، اور اگر کسی کو حسین کی قدرت کا ذرہ برابر بھی اگر شک ہو کہ طاقت تھی کہ نہیں، تو ہم کہتے ہیں صدیوں بعد اجمیر میں جو ذات آئی ہے اس کی شخصیت کو دیکھ لے، تجھے کربلا والے کی شخصیت سمجھ میں آ جائے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں ہمیں، نتیجہ ہم کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے، ہم کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے۔ جہاں جا رہے ہیں اسد بھائی وہ والا کلام پڑھ دیجیے، نیچے سے گزارشات آ رہی، وہ پڑھ دیجیے، وہ پڑھ دیجیے۔ ارے بھی 40 سال ہو گئے، 45 سال، کائے وہ پرانا کلام پڑھو؟ نبی پتہ نہیں کب پڑھا تھا، جب میں درس نظامی پڑھتا تھا ریچھا میں تب میں نے سنا تھا، بہیڑی میں پڑھا تھا، ہے نا، اور اسی سے پھر مشہور ہو گئے نبی کہہ کر، ہے نا۔ الحمدللہ ہم اسی پاکیزہ ورد سے ہی مشہور ہوتے ہیں۔ بہرحال کب سے پڑھ رہے ہیں، لیکن کبھی یہ خیال آتا ہے کہ بھی اسد بھائی کو نیا لاؤ، 40 سال 45 سال پرانا وہی۔ ہم نے کہا یہ بیچارے ان سے کیا کہے، یہ کیا کہے گا کوئی، نیچے سے خود آپ لوگ کہتے ہیں وہی پڑھیے نا، وہی پڑھیے نا۔ ہم نے کہا اتنے دن ہو گئے، کلام اعلیٰ حضرت بھی پڑھا جا رہا ہے، کبھی خیال نہیں آتا کہ پرانا ہو گیا ہے، کوئی نیا لائیے۔ نعتیں پڑھتا ہوں تو آتی ہے مہک طیبہ سے، نعتیں پڑھتا ہوں تو آتی ہے مہک طیبہ سے، میرے لہجے کو وہ میلا نہیں ہونے دیتے، میرے لہجے کو وہ میلا نہیں ہونے دیتے، میرے لہجے تو وہ میلا۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ قبر میں سرکار تشریف لائیں گے، بے شک کربلا میں بھی سرکار تشریف لائے تھے، بے شک ہے نا۔ بے شک۔ آپریٹر صاحب سنا، اب جو ہے وہ کیا نام ہے اس کا، صابر کے نانا ہے، ہاں مرتضیٰ نانا ہے نا، ہاں، تو نانا کا مائک تو نواسے سے کہیں بہتر ہونا چاہیے، ہے نا۔ مائک اچھا بول رہا ہے آپ کا، بیس کھلا ہوا تو نہیں ہے اس میں؟ بیس کھلا ہے تو بند کر دیجیے۔ اچھا چلیے ٹھیک ہے۔ ایک بات بتائیے، قبر میں سرکار تشریف لائیں گے، بے شک۔ اچھا ایک مثال آپ کو میں دے رہا ہوں۔ سرکار مجاہد ملت کے دیار میں آیا، 2-4-5 لوگوں نے مجھے دیکھا، فوراً مسکرانے لگے، کوئی قریب آیا، دستبوسی کی، خوشی کا اظہار کیا، لیکن کچھ ایسے تھے جو پہچان نہیں پائے تو کچھ نہیں ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اپنا آتا ہے تو خوشی ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ، ہم نے کہا جب روح نکلے گی تو اسرائیل دوسرے نہیں اپنے ہی ہیں۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، اس لیے کہ جو عقیدہ ہمارا ہے وہی عقیدہ حضرت اسرائیل کا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ ہم بھی نبی کو عالم غیب مانتے ہیں، عالم الغیب نہیں، عالم غیب۔ کیا بات ہے، یہ وہاں بھی یہی دھوکہ دیتا ہے کہ یہ عالم ہم نے کہا بے تیری طرح گھامر تھوڑی ہے،
ہم نے تو قرآن کے سورہ جن کی آیت پڑھی ہے عالم الغیبی فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول. کیا بات. تو ہم سرکار کو عالم الغیب نہیں کہتے کیونکہ وہ تو اللہ کا خاصہ ہے اور اللہ ہی کے لیے بولا جائے گا. ہم سرکار کو عالم غیب کہتے ہیں بغیر الف لام کے. کیا بات. ارے بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ واہ واہ واہ. ہاں یہ کہتا ہے یہ حضور کو عالم الغیب مانتے ہیں. ارے بھی کون مانتا ہے بلا وجہ ہم پہ تہمت لگا رہا ہے نا. ہم نے اپنی عقلیں ضائع نہیں کی ہیں, ہم تو ایمان والے ہیں, عقلیں ہمارے ہی پاس ہیں. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. بات سمجھ گئے نا. واہ واہ. تو سرکار قبر میں تشریف لائیں گے اور اس سے پہلے جب روح نکلے گی تو یقین ہے آپ اگر یہ کہتے جائیں گے, کیا کہتے جائیں گے, میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے حبیب خدا کا نظارہ کروں میں دل و جان پر نثارہ کروں میں. اب اس کا فائدہ کیا ملے گا؟ میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھولے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. فائدہ کیا ہے؟ ماشاءاللہ. قبر میں سرکار علیہ السلام جب تشریف لائیں گے اور ہم جیسے غلاموں کا چہرہ سرکار علیہ السلام دیکھیں گے تو مسکرائیں گے. کیا بات. وجہ یہ ہے کہ ہم نے سیاہ کاری تو کر لی ہے مگر غداری نہیں کی. کیا بات. حالانکہ سیاہ کاری سے بھی بچنا چاہیے مگر سب سے بڑی سعادت کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ نے وفاداری کی ہے, غداری نہیں کی. وفاداری ہی سب جگہ اصل ہے. اور سرکار مجاہد ملت کے یوم پیدائش کو ہم اسی لیے یاد اور محفوظ رکھے ہوئے ہیں کہ انہوں نے ہمیں وفاداری ہی سکھائی. بے شک بے شک. سمجھ گیا نا. نعروں کا قید تو نہیں پڑا ہے تو لگا لو. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت, یوم حبیب, یوم حبیب, عشق محبت, عشق محبت, پیار محبت, پیار محبت, فیضان حضور مجاہد ملت, حضور حبیب ملت. سبحان اللہ. وہی پانی میں پھونکیے گا مت, سارے جراثیم اس میں آ جائیں گے, ہے نا. ہاں وہی پھونکنے کے اشارہ کر دیا آپ نے, وہ سارے جراثیم اسی میں بھر دے پھر مجھے پلائے. حدیث میں منع کیا گیا. ہاں نہیں, اس لیے میں نے سمجھا دیا کہ پتہ چلے کہ میں اس کا شکار نہ ہو جاؤں. جی. اب وہ بھی گٹکا کھا کے بیٹھا پھر پھونکے گا تو ڈبل جراثیم آ جائے گا. اللہ رحم فرمائے. بہرحال اب رک جائیے ذرا, اس کو رکھے رہیے گا. توجہ فرما رہے ہیں, اصل میں 4 سے 5 دن بخاری کی کیفیت میں ہوں میں, اللہ اور اس کے باوجود بھی سفر مسلسل ہے اور پاس پڑوس کے بھی نہیں ہے. کبھی دربھنگا تھا, پھر بہرائچ تھا, اس کے بعد پھر کل میں جو تھا چھتیس گڑھ رائے پور میں تھا, آج یہاں ہوں اور پھر کل انشاءاللہ حیدرآباد جانا ہے, پھر جا کر کے مجھے بریلی شریف پہنچنا ہے نا. لیکن کل پڑھا کر کے آیا تھا, یہ مت سمجھیے گا بغیر پڑھایا آیا تھا. کل کلاس کیا تھا تب اس کے بعد ادھر پہنچا. آج جمعہ تھا اور کل جمعرات تھی تو کل پڑھا دیا, آج چھٹی ہے. کل ویسی 9 تاریخ ہے, پرسوں تو آپ کو معلوم ہے. غور فرما رہے ہیں آپ, سرکار قبر میں تشریف لائیں گے, چہرہ دیکھیں گے, مسکرائیں گے, اس لیے کہ غدار نہیں وفادار ہے. بے شک. سبحان اللہ. ہے نا, یہ سب سے بنیادی چیز ہے. شاعر کیا کہتا ہے یہ ایمان کے آئیں گے لہد میں اپنے منگتوں کو وہ تنہا نہیں ہونے دیتے,
اپنے منگتوں کو وہ تنہا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا وہ جو منگتا نہیں ہونے دیتے اب آئیے ذرا جی لگا کہ محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھ لیجیے اللہ اللہ اکبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت کے بھانجے ہیں نا بیٹھے ہوئے ہیں, بھتیجے ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں, نام بھول گیا میں. سید صاحب ہے نا؟ ارے سید صاحب تو ہے نا, ہے تو اظہار تو کر دو کم سے کم. ماشاءاللہ سید مصطفیٰ رضا صاحب, اللہ تعالیٰ سلامت رکھے, بڑے مخلص اور بڑے مہمان نواز آدمی ماشاءاللہ. حالانکہ مجھے سادات سے خدمت کراتے ہوئے عجیب سا محسوس ہوتا ہے, یہ میری دلی کیفیت ہے نا. میں نے کئی بار اصرار بھی کیا آپ چلے جائیے, لیکن گئے نہیں. مجھے لگ رہا ہے حبیب ملت کی طرف سے ڈیوٹی اتنی سخت لگی ہوگی, ہے نا. اللہ تعالیٰ حبیب ملت کو سلامت رکھے اور آپ حضرات کو بھی اللہ سلامت رکھے. آپ سلامت رہیں گے تو ہم سناتے رہیں گے, آپ اگر چلے گئے تو ہم کس کو سنائیں, ہے نا. ایک بار ذرا اور جیتے جاگتے ماحول میں نبی آل نبی پر وہی درود پڑھیے جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بولو صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم. اللہ رب العزت کا بہت بڑا شکر و احسان ہے کہ ہم ذکر شہدائے کرب و بلا سننے جا رہے ہیں. میرے پیر سرکار تاج الشریعہ کہہ رہے ہیں شہنشاہ شہیدہ ہو انوکھی شان والے. کیا بات ہے, سبحان اللہ. اگر یار دیکھو آپ لوگوں کو سمجھانا نہ پڑے مجھے کہ کیسے سنا جاتا ہے. اب تو یہاں آتے ہوئے مجھے ایک زمانہ ہو گیا نا, بولیے تو صحیح یار, کیسے گونگوں کی طرح بیٹھے ہوئے. ذکر حسین سننے کے لیے جذبہ حسینی لازم نہیں ہے کیا؟ بالکل. تو جب جذبہ حسینی لازم ہے تو حسینی جذبہ دکھائیے. تو سبھی پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں برکاتی ٹوپیاں لگا کر. کیا کسی ان پڑھ کو سمجھایا جائے تو سمجھ میں آتا ہے, لیکن یہ برکاتی ٹوپیاں لگا کر بادشاہ لوگ بیٹھے, ان کو سمجھانا پڑے گا. تو مجھے لگ رہا ہے کہ پھر اچھے دن ابھی تک نہیں آئے. جی شہنشاہ شہیدہ ہو انوکھی شان والے ہو. یار میں شان شہید کربلا بزبان فیضان بریلی سنا رہا ہوں. واہ واہ واہ. سرکار تاج الشریعہ کی زبانی میں سنا رہا ہوں. شہنشاہ شہیدہ ہو, آپ بھی بولیے ذرا محبت سے, شہنشاہ شہیدہ ہو انوکھی شان والے ہو. حسین ابن علی تم پر شہادت ناز کرتی ہے. واہ واہ. ہم نے کہا ڈاکٹر اگر بن جائے تو اپنے فن پہ ناز کرے, انجینئر بنے اپنے فن پر ناز کرے, طبیب بنے اپنے فن پر ناز کرے, اور اسی طریقے سے آگے بڑھتے چلے جائے. اگر کوئی حافظ قرآن مضبوط ہے حفظ قرآن پر ناز کرتا ہے, مولوی مضبوط ہے عبارت خانی پہ ناز کرتا ہے, عالم دین اچھا ہے علم پہ ناز کرتا ہے, فاضل ہے فضل و کمال پہ ناز کرتا ہے, مفتی اپنے افتاء پہ ناز کرتا ہے, محدث حدیث دانی پہ ناز کرتا ہے, مفسر تفسیر پہ ناز کرتا ہے, اور آگے بڑھ جائیں گے. یہ تو علمی مقام بیان کر رہا تھا. اگر کسی کو منصب ولایت مل گیا اس کو اپنی ولایت پر ناز ہے, اگر کوئی شہادت پا گیا اس کو اپنی شہادت پر ناز ہے. مگر قربان جائے امام حسن پاک, امام حسین پاک, امام علی مقام پر کیا شان ہے ان کے گھرانے کی. ان کے دادا سید الشہداء امیر حمزہ بھی شہید ہے, ان کے والد سرکار سیدنا مولا کائنات بھی شہید ہے. یار اگر کوئی ہندوستان کی سرزمین پر یوں کہیے, حالانکہ میں شہید نہیں بولتا, لیکن اگر بظاہر وہ مر جائے ملک ہندوستان کی حفاظت کرتے ہوئے اس کے نام سے بڑے بڑے دروازے بنائے جاتے ہیں کہ یہ فلاں شہید ہے, یہ فلاں جوان ہے جس نے ملک کو بچانے کے لیے اپنی جان کو دے دیا ہے. برسوں تک لوگ اس پر ناز کرتے ہیں کہ میرے دادا نے ہندوستان بچایا تھا. مگر میں کہتا ہوں ہندوستان بچانا الگ ہے, ایمان بچانا الگ ہے. کربلا والے تیری شان اتنی عظیم ہے کہ تیرے دادا سید
سید الشہداء امیر حمزہ جنگ احد میں جا کر ایمان بچا رہے ہیں، تیرے والد حضرت مولا کائنات مسجد کے اندر جاتے ہوئے ایمان بچا رہے ہیں، اور جب تیری باری آئی ہے کربلا میں تو نے علی اصغر کے ذریعے ایمان بچایا ہے، علی اکبر کے ذریعے اسلام بچایا ہے، قاسم کے ذریعے اسلام بچایا ہے، ساری قربانیاں پیش کرتا چلا گیا، 72 قربانیاں دے کر جب تو نے دیکھا اب اسلام تیری قربانی چاہتا ہے تو 72 زخموں کو برداشت کر لیا ہے، اس کے بعد گردن بھی اپنی شہید کرا دی ہے۔ ہم نے کہا تیرا گھرانہ بھی اسلام بچا رہا ہے، تو بھی اسلام بچا رہا ہے، تیرے گھرانے کی شہادت بھی اعلیٰ ہے، تیری شہادت تو اتنی اعلیٰ ہے کہ زمانہ فن پہ ناز کرتا ہے، زمانہ شہادت پہ ناز کرتا ہے، لیکن کربلا والے تجھ پہ شہادت ناز کر رہی ہے۔ مرشد نے کہہ دیا شہنشاہ شہیدہ ہو، انوکھی شان والے ہو، حسین ابن علی تم پہ شہادت ناز کرتا ہے۔ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، امام علی مقام، فیضان حضور مجاہد ملت، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اب سنتے جاؤ شان کربلا، سنو ذرا دل کے ساتھ۔ شہید کربلا، ایک اہم بات عرض کر رہا ہوں، بات چیت نہیں، کربلا اصل میں ہے موضع کرب و بلا۔ مولا کائنات جب جنگ صفین میں جا رہے تھے نا تو مقام تف اس کو کہتے ہیں، کربلا جہاں گزر ہوا آپ کا، جیسے ہی گزر ہوا آپ وہاں ٹھہر گئے اور ٹھہر کر فرماتے ہیں ہذا موضع کرب و بلاء وہذا مناخ رواحلہم ومحط رحالہم ومقتل رجالہم۔ بد عقیدہ مر گیا، نبی کو غیب کی خبر نہیں، میں نے کہا علی کو دیکھ کب کربلا ہونے والا ہے اور کب خبر دے رہے ہیں۔ واہ واہ واہ، اگر غیب کی خبر لینا ہے تو بریلی چلتا کیوں نہیں، تھیوری بھی مل جائے گی، پریکٹیکل بھی مل جائے گی۔ کیا بات ہے، اعلیٰ حضرت نے اپنے بیٹے، بڑے بیٹے جو سرکار مجاہد ملت کے مرشد اجازت ہیں، ان کا نام رکھا حامد رضا۔ شعبان صاحب حافظ ہیں؟ اچھا یہ شعبان صاحب، تو بھائی آپ ابھی کہے آ گیا؟ ابھی تو رمضان کے ہم نے روزے رکھ کے فراغت حاصل کی ہے، آپ کے آنے کا مطلب رمضان آ رہا۔ اچھا یہ ایسے شعبان ہیں جو کبھی بھی آ جاتے ہیں، ہے نا، اس لیے گھبرائیے گا مت، یہ رمضان والے شعبان نہیں ہیں، یہ فیضان والے شعبان۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، غور فرمائیے، مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو فرما دیا ہذا موضع کرب و بلا، یہ مصیبت کی جگہ ہے، یہ پریشانی کی جگہ ہے، یہی حسین کے ساتھیوں کے گھوڑے باندھے جائیں گے۔ مولا کائنات نے فرما دیا یہی وہ مقام ہے جہاں حسین کے گھر والے، حسین کے ساتھ والوں کے کجاوے اور پڑاؤ اور خیمے لگیں گے، یہی وہ کربلا ہے، یہی وہ جگہ ہے جہاں حسین اور حسین کے ساتھیوں کو شہید کیا جائے گا۔ اب دیکھیں، ہم نے کہا تو کہتا ہے نبی کو غیب کی خبر نہیں، ابھی غیب ہی پر میں بہت سی غیب کی باتیں آپ کو بتا کر کے جا رہا ہوں، ذہن و دماغ کو حاضر کیجیے گا۔ پہلے آپ چلے کہاں پر؟ پہلے چلتے ہیں بریلی شریف۔ اعلیٰ حضرت کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوا، نام رکھا حامد رضا۔ ہم نے حامد رضا کے الفاظ، ہم نے حامد رضا کے ورڈز کو دیکھا، اس کو علم العادات میں لے کر گئے، گنتیاں نکالی تو پتا چلا بنتی ہے 1362۔ ہم جب حجت الاسلام کے مزار پر گئے اور ہم نے دیکھا وصال کون سے سال ہوا ہے تو لکھا تھا 1362۔ ابے بد عقیدہ، تو کہتا ہے نبی کو غیب کی خبر نہیں، امام احمد رضا خان کو دیکھ کب ہوگا انتقال، مگر نام ایسا رکھ دیا کہ نام سے ان کے وصال کی طرف اشارہ بھی ہو رہا ہے، اور زمانے کو بتا دیا کہ تو نبی کے علم غیب پر انگلی اٹھاتا ہے۔ دیکھ احمد رضا خان بھی نبی کے عطا سے غیب کی خبر رکھتا ہے، کل ہونے والا کیا ہے امام احمد رضا خان نے پہلے ہی بتا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ ابھی میں مقام میں کربلا سے کھینچ کر آپ کو بریلی لایا، وجہ یہ ہے کہ آپ کو بتا دوں نہ کربلا بریلی سے جدا ہے، نہ کربلا بریلی سے جدا ہے، نہ بریلی کربلا سے جدا ہے نا؟ ہاں پڑھ دیجئے۔ کربلا مرکز بریلی ہے، سبحان اللہ، کربلا مرکز بریلی ہے،
مرکز کربلا مدینہ. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بھائی اسد بھائی کا بنتا حق بنتا. نہیں ارے ہدیے کو آپ اچھا سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں تحادو تحابو، ایک دوسرے کو تحفے دیا کرو محبتیں پیدا ہو جائیں. ماشاء اللہ. اور یہ اب تک محبتیں پیدا کر ہی نہیں رہے. خیر اب وہ مت سمجھیے گا کہ میں اشارہ کر رہا ہوں. میں تو کہتا ہوں تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال. کیا بات ہے. جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ. واہ 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 واہ. یہ اس نیت سے مت دیجیے. اچھا چلیے نہ محبت اللہ قبول فرمائے. ذرا غور فرمائیے. ہاں میں کہاں سے کہاں لے کر آیا کچھ سمجھے. دوسری مثال دے دوں. دوسری مثال یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے امام عالی مقام کی شان میں حضور نے جو فرمایا تھا الحسین منی و انا من الحسین، کیا بات. اسی سے بابو مدرسے میں پڑھتے ہو نا. علامہ حنیف صاحب کو بتا دینا یہ گٹکا کھاتا ہے، یہ پان کھاتا ہے گٹکا کھاتا ہے، اس کو بتا دینا کل دیکھ پھر تیری کیفیت کیا ہوتی. بورہا ہے ہمارا شاگرد ہوتا تو ہم مائک چھوڑ کر کے پھر بتا دیتے تجھے. تقریر بعد میں کرتے ہیں. غیر توجہ فرمائیے ذرا. اس نے بھی سوچ رہے نا حد بندی تو مدرسے کے اندر ہی ہوتی ہے نا. انہوں نے سوچا مدرسے کے باہر ہے اب کونوں قانون تھوڑی لگے گا. ہمارے یہاں مدرسے میں جو ہے موبائل پر پابندی ہے. تو میں صاف اسی چیز کو کہتا ہوں کہ بیٹا موبائل مدرسے کے باہر اگر نظر آ جائے تب تو میں نہیں پکڑوں گا، لیکن اگر مدرسے کے اندر نظر آیا تو پکڑ لوں گا، اس لیے کہ تم حد بندی میں ہو، ہے نا. غور فرمائیے گا ذرا. اصول ہوتا ہے. توجہ فرمائے. امام عالی مقام کے لیے حضور نے کہا حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں. اس کی تشریح آپ اس زمانے سے سنتے آ رہے ہیں، مگر اسی سے فائدہ اٹھا کے اعلیٰ حضرت نے کہا حامد منی و انا من حامد. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. ارے علامہ صاحب ذرا غور فرمائیے. نیند سے بہت دیر سے آپ لڑ رہے ہیں، اس کو بھگائیے لاہور پڑھ کے اور کہا اور ذرا میری طرف توجہ کیجیے. کیا کہا حامد منی و انا من حامد. پھر کہا حمد سے حمد کماتے یہ ہیں. کیا بات ہے. کہا حامد رضا مجھ سے ہے میں حامد رضا سے ہوں. اور کہا سنو حمد سے حمد، پہلی حمد اللہ کی تعریف، دوسری حمد اپنی تعریف. یہ مت کے معنی میں ہے. حمد سے حمد کماتے یہ ہے اللہ کی تعریف کر کے خود ان کی بھی تعریف ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. اب سمجھے آپ. ابھی میں نے پوائنٹ نہیں بتایا. اعلیٰ حضرت کے کتنے بیٹے ہیں جلدی بولیے. یا اور بھی تھے؟ ارے اور بھی تو تھے، اور بھی تھے. 3 تھے، لیکن مشہور کتنے؟ 2. اعلیٰ حضرت نے یہ نہیں کہا کہ میں مصطفیٰ رضا سے، اعلیٰ حضرت نے کہا میں حامد رضا سے. کیا بات ہے. ہو سکتا ہے میں آپ کو ایک دم ریٹرن کر کے کربلا والی کی طرف لے کر چلوں اور آپ کو پتا بھی نہ چلے کب پکڑ کے میں آپ کو کربلا لے گئے. اس لیے ہوش و خیرت میں رہیے گا. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیوانوں، اعلیٰ حضرت نے کیا کہا حامد منی و انا من حامد. حامد رضا مجھ سے ہے میں حامد رضا سے ہوں. اے میرے اعلیٰ حضرت یہ بات آپ کیوں بول رہے ہیں؟ آپ کے بیٹے مصطفیٰ رضا بھی تو ہے، آپ نے ان کا تو ذکر نہیں کیا. آپ نے یہ تو نہیں کہا میں ان سے ہوں، وہ مجھ سے ہے. حقیقت میں وہ آپ سے ہے، کوئی نو ڈاؤٹ، کوئی شک نہیں ہے، لیکن آپ ان سے ہے یہ کیوں نہیں کہا؟ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جانتے تھے کہ میرے بیٹے مصطفیٰ رضا کے یہاں ایک ہی بیٹا پیدا ہوگا انور میاں، بچپن میں انتقال کر جائے گا. نرینہ اولاد کوئی نہیں ہوگی، بیٹا کوئی نہیں بچے گا، صرف لڑکیاں ہی رہیں گی. اور آپ کو معلوم تھا کہ قیامت تک احمد رضا خان کی نسل مصطفیٰ رضا سے نہیں حامد رضا سے چلے گی. اس لیے آپ نے کہہ دیا حامد رضا مجھ سے ہے میں حامد رضا سے ہوں. ہم نے کہا بدعقیدہ تو کہتا ہے نبی کو غیب کی خبر نہیں. ہم نے کہا غلام علی امام احمد رضا خان غیب جانتا ہے، اور مقام کربلا میں امام علی مقام کے والد بزرگوار شیر خدا مولا کائنات غیب کی خبر دے رہے ہیں. جب غلام کا یہ عالم ہے تو نبیوں کے امام کا عالم کیا ہے؟ سبحان اللہ. ماشاء اللہ. واہ واہ. اس کو پیچھے رکھو. اللہ یا رسول اللہ. زندہ باد. سید صاحب میں نے انتخاب صحیح کیا موضوع کا؟
بولیے آقاؤں کے ذکر سے غلاموں کو خوشی ہوتی ہے. واہ میں واہ یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ سرکار مجاہد ملت اپنی قبر میں خوش ہوں گے، ماشاء اللہ سبحان اللہ. اس لیے کہ وہ زندگی بھر جس کا ذکر کرتے گئے میں اسی ذکر سے ہٹا نہیں ہوں، ڈٹا ہوں. کیا بات ہے، واہ واہ واہ. آگے بڑھوں. ہم نے کہا تو کہتا ہے نبی کو غیب کی خبر نہیں. کیا بات. خواجہ پاک نے غلام کو بھیجا تھا نا، اور کیا کہا تھا؟ جاؤ جا کے کہنا خواجہ پاک نے مجھے بھیجا ہے، اور کہہ رہے ہیں نا ساگر کے سارے پانی تو کانسے میں آ. بھیا اپنے سدھرو یار، سب کو مت سدھارا کرو کہ تو ادھر جا تو ادھر. جو جہاں بیٹھا ہے بیٹھا رہے، ہے نا، ڈسٹرب ہو جاتا ہے مسئلہ. توجہ فرمائیے آپ. حالانکہ یہ بندہ مجھے لے کے آیا وہاں سے ایئرپورٹ سے، بیچارہ راستے میں خدمت کرتے آیا، مگر اب تمہاری خدمت کی ضرورت نہیں ہے. اب تمہاری خدمت اسٹاپ ہو گئی. دھیان سے سنو ذرا. میں عرض کیا کر رہا تھا، کچھ یاد ہے آپ کو؟ خواجہ پاک نے بھیجا تھا. مثال کے طور پر اگر حبیب ملت چاند نہ دیکھ پائے یہاں، کہاں؟ دھام نگر شریف میں، تو بھیج دے کسی کو کہاں؟ جاج پور. وہاں چاند نظر آ گیا. کتاب القاضی الی القاضی کے طور پہ اگر آ رہا ہے، یہ گواہ دو جا رہے ہیں، تو کتنے گواہ جائیں گے؟ 2. ان کے سامنے وہ گواہی دیں گے. ادائے شہادت کے بعد یہاں آئیں گے گواہ، کہیں گے ہمارے سامنے انہوں نے گواہی دی ہے کہ ہم نے چاند دیکھا ہے. یا 2 گواہ یہاں آ کے کہہ دیں کہ ہم نے چاند دیکھا ہے. ہم نے کہا خواجہ پاک نے جب غلام کو بھیجا تھا تو 2 گواہ تھوڑی بھیجے تھے. تنہا گیا تھا، کہا تھا جا کر کے خواجہ بلا رہے ہیں. میں نے کہا پانی تجھے کیسے پتا چلا؟ آنے والا اپنی خبر میں سچا ہے. کیا بات ہے، واہ 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 واہ. پانی تجھے کیسے پتا چلا؟ آنے والا خبر میں سچا ہے. آنے والا اپنی خبر میں سچا ہے. جو خبر دے رہا ہے اس میں سچا ہے. پانی کہے گا میں آنے والے کو نہیں دیکھ رہا ہوں، بھیجنے والے خواجہ کو دیکھ رہا ہوں، اس لیے کہ اس نے اپنی نظر غائبانہ مجھ پر ایسی ڈال دی کہ میں نے سمجھ لیا آنے والا جھوٹا نہیں سچا ہے، بھیجنے والا کوئی اور نہیں خواجہ پاک ہے. ہم نے کہا جب کربلا والے کے لختے جگر کی نظر اگر پانی پہ پڑ جائے، دوری کے باوجود بھی اس کو غیب کی خبر ہو جاتی ہے، تو مصطفیٰ کو غیب کی خبر کیوں نہیں ہوگی؟ واہ 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 سبحان اللہ، واہ 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 ماشاء اللہ سبحان اللہ، بہت عمدہ سبحان اللہ. کیا کہہ. اچھا مزے میں کچھ مزے کی بات اور کر لیں. آپ نے حدیث پڑھی ہوگی ان العالم لیستغفر له من فی السماوات ومن فی الارض حتی الحیتان فی الماء وحتی النمل فی جحرها. یہ غیب کی بات آگی تو میں بتا دیتا ہے نا. اگر آپ چاہیں تو میں ٹاپک چینج بھی کر سکتا ہوں، اپنے اسی ٹریک پر جا سکتا ہوں. لیکن آپ جانتے ہیں جب سفر ہوتا ہے تو سفر میں کہیں ہوٹل بھی آتا ہے، کہیں مسجد بھی آتی ہے، کہیں چائے بھی آتی ہے. تو یہ ذیلی گفتگو اس کو بولتے ہیں. حاشیہ بول دیجیے اس کو. حاشیہ لگاتا چل رہا ہوں تاکہ متن سمجھنے میں آسانی ہو جائے، اور اگر حاشیہ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا تو پھر شرح بھی کر دوں گا تاکہ متن تک پہنچنے میں حاشیہ اور شرح دونوں کے دونوں آپ کی مدد کریں. ماشاءاللہ بہت اچھا. واہ واہ. یہ اہل علم سمجھ گئے ہوں گے، جو مدرسے میں پڑھتے ہیں وہ سمجھ گئے ہوں گے، ہے نا. آپ کیا سمجھیں گے؟ آپ تو خالی پنوا سمجھیں گے کیسے کھایا جائے گا کہ نہیں جائے گا، منہ میں کیسے رکھنا. ہاں وہ ایک صاحب میرے پاس آئے تھے، مجھے یاد آ گئی بات آپ کے دھنیا پہ، سمجھ گئے. میں وہاں گیا تھا مسقط عمان، میرا سفر تھا، تقریر کے لیے جانا ہوا. تو ایک سید صاحب تھے ہمارے ادھر بستی گونڈا کے. بولے حضرت ایک بنگالی تھا، تو اس سے کسی نے پوچھ لیا کہ تمہارا بھائی کیا کرتا ہے؟ تو وہ اجمان میں دھنیا بیچتا تھا. دھنیا آپ سمجھتے ہیں نا، وہ ہرا دھنیا جو ہوتا ہے ایک کھانے میں ڈالا جاتا ہے. ہاں دھنیا پتہ جو ہوتا ہے، ہرا دھنیا ہمارے یہاں اس کو بولتے ہیں. تو اس نے کہا کہ کیا کرتا ہے؟ کہا ہمارا بھائی عثمان میں ایک درم میں دنیا بیچتا ہے. عثمان میں، عثمان میں نہیں، عثمان میں ہمارا بھائی 1 درہم میں دنیا بیچتا ہے، دنیا. تو اس نے کہا کہ یہ کیسا آدمی ہے جو 1 درہم کے اندر پوری دنیا بیچ دیتا ہے؟ یہ عجیب و قسم کا آدمی ہے. بہرحال ایک ہمیں اور ملا تھا بنگلہ دیش کا، وہ عجیب قسم کا اس کا چہرہ تھا لیکن سنی تھا بیچارہ. تو ہم نے کہا بھائی کیا کرتے ہو؟ کہا حضرت ہمارا کام کیا، ہم رات کو بوند کرتا ہے، دوسرا دن کو کھول دیتا ہے.
ہم نے کہا یہ کیسی ڈیوٹی ہے آپ کی؟ کہا کہ ہماری کمپنی بند ہو گیا ہے اور اس کمپنی میں جو ہے رات کو ہم لائٹ جلا دیتا ہے اور دوسرا آ کے دن میں بند کر دیتا ہے ہم کو بھی کہا یار بڑی اچھی ڈیوٹی ہے، ہم کو بھی ایسی ڈیوٹی مل جائے، خالی رات میں کھولنا ہے دن میں بند کرنا۔ اب آپ مت بند کریے گا، آپ زبان کھولتے رہیے گا، ہے نا، محبت سے ذرا بولیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ اب میں آپ کو لے کر کے چلتا ہوں، سرور کائنات نے فرمایا عالم دین کے لیے کائنات کے ساری چیزیں بخشش کی دعائیں کرتی ہیں، یہاں تک کہ مچھلیاں پانی میں اسی طریقے سے چیوٹیاں کس کے اندر، بلوں کے اندر کیا کیا کرتی ہیں، مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ اب ذرا غور فرمائے، کربلا کی سرزمین پر ابھی لے کے نہیں چلتا ہوں، بریلی چلتا ہوں، یا آپ کو دھام نگر شریف کی سرزمین پر لے کر کے چل رہا ہوں۔ عالم ربانی یہاں بھی آرام کر رہا ہے، عالم ربانی وہاں بھی آرام کر رہا ہے۔ اب ذرا اسد بھائی توجہ کیجیے گا، حدیث میں یہ تو نہیں آیا کہ آپ کے سمندر ممبئی کا ہو اور وہاں عالم دین جائے اور جا کر پہلے پہچان کروائے کہ دیکھو میں عالم ربانی ہوں، مچھلیاں نکل کے آئے، چہرہ دیکھے، دیکھ کر پھر اس کے لیے دعائیں مغفرت کرے۔ نہیں، ایسا حدیث میں کہیں نہیں ہے۔ ہم نے کہا لیتا ہے امام احمد رضا خان بریلی میں اور سمندر ہے ممبئی میں، پھر بھی مچھلیاں اس کے لیے بخشش کی دعائیں کر رہی ہیں۔ اتنی لمبی مسافت کے باوجود بھی اگر مچھلیوں کے لیے امام احمد رضا خان نہیں چھپا ہے تو مدینے والے کے لیے مسلمان کیسا چھپا ہو؟ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علم غیب مصطفیٰ، ماشاء اللہ، توجہ ہے، ماشاء اللہ، اور محبت سے بولیے، غور فرما رہے ہیں۔ ایک اور سنو، سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں ابو جہل آیا تھا، مشہور واقعہ ہے، میں پوائنٹ کی طرف لے کر گیا۔ صحیح سے ابو جہل آیا تھا، آنے کے بعد کیا بولا؟ اس میں کیا ہے بتاؤ اگر نبی ہو؟ اس نے ایک جو جملہ بولا تھا اگر نبی ہو۔ ہم نے کہا کہ ابو جہل سے بڑے ابو جہل آج کل کے زمانے میں پائے جاتے ہیں۔ اس کو معلوم تھا کہ جو نبی ہوتا ہے وہ غیب کی خبریں رکھا کرتا ہے۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، واہ واہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اشرف علی تھانوی، رشید احمد گنگوہی، خلیل امبیٹوی، یہ سب ڈمرو تھے، قاسم نانوتوی، ان بدبختوں کو آج تک کہتے مسلمان تھے، مر گئے، مر کے چلے گئے، پوری دنیا میں فساد کر کے چلے گئے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ جو نبی ہوتا ہے وہ غیب کی خبر رکھتا ہے۔ ارے نہیں پتا تھا تو اپنے پیشوا ابو جہل کو پڑھ لیا ہوتا ہے۔ بہت اچھا، کیا کہنے، سمجھ گئے؟ وہ ابو جہل ہو کر کے علم رکھ رہا ہے اور یہ عالم ہو کر کے ابو جہل بنے پڑے۔ کیا بات ہے کہ نہیں؟ بولیے۔ اب ذرا غور فرمائیے گا، آیا آنے کے بعد کہ اگر نبی ہو تو بتاؤ۔ میری بات کو ذرا دھیان سے سننا ہے۔ مثال کے طور پر میں نے اپنی جیب سے کچھ نکال کر کے ایسے چھپا دیا، میں نے کہا بتائیے نقیب صاحب کیا ہے؟ کہنے لگے حضرت ہم کو کیا معلوم، آپ نے چھپا لیا ہے۔ ہم نے کہا چھپا لیا ہے تو کیا ہوا؟ کہا جو آپ کے ہاتھ کے اندر ہے نا حضرت وہ چھپی ہوئی چیز ہے، وہ غیب ہے، ہم نہیں دیکھ پا رہے ہیں۔ ہم نے کہا اچھا تو جو اس کے اندر چھپی ہے وہ آپ کو دیکھ پا رہی ہے؟ کہنا حضرت وہ بھی ہمیں نہیں دیکھ پا رہی ہے۔ اتنا کلیئر ہو گیا کہ جو ہاتھ کے اندر چھپی ہوئی چیز ہے وہ ان کے لیے غیب، اور جو اس کے اندر چھپی ہے اس کے لیے یہ غیب۔ یہ اس کو نہیں دیکھ پا رہے، یہ اس کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں، وہ اس کو ان کو نہیں دیکھ پا رہی ہے، ایک دوسرے کے لیے غیب ہو گیا۔ یہی تو ابو جہل فلسفہ سمجھانا چاہتا تھا۔ کہا اگر نبی ہو تو بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے، میری مٹھی میں کیا ہے؟ ہم نے کہا سرکار علیہ السلام نے اس کے ہاتھ کی طرف نظر ڈالی تو بظاہر سرکار کے لیے وہ غیب تھا کہ نہیں تھا؟ اس لیے کہ اس کے اندر کیا چھپا تھا؟ اگر غیب نہیں تھا تو ابو جہل ایسا سوال کرتا ہی کیوں؟ اس کو معلوم تھا یہ چھپی ہوئی چیز ہے، اور اس کے اندر جو چیز تھی اس کے لیے مدینے کے تاجدار غیب تھے۔ لیکن آپ ذرا غور فرمائیے، ابو جہل کے ہاتھ پر مدینے والے نے اپنی نگاہ نبوت ڈال دی، نگاہ غیب ڈال دی۔ کنکری نے کہا کلمہ پڑھ کے بتا دیا، آخر یہ ہے کون؟ یہ سامنے آنے والا کائنات کا دولہ جناب محمد عربی روحنا فدا۔ ہم نے کہا بد عقیدہ، تو نبی کے علم غیب پر انگلی اٹھاتا ہے۔ ارے نبی کے علم غیب کا کمال تو یہ ہے کہ اگر نظر ڈال دیتے ہیں
تو کنکری بھی غیب جان جاتی ہے اور زمانے کو بتاتی ہے. اور ایک جملہ اور دے رہا ہوں. جیسے ہی کلمہ پڑا ابو جہل نے کنکری کو پھینک دیا. کنکری گرتے گرتے زمین پہ آتے آتے ہمیں سہل دے رہی تھی. جب تک ابو جہل کے ہاتھ میں تھی, قید میں تھی, کلمہ پڑا ہے, آزادی مل گئی ہے. واہ 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 ماشاء اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. ایک بات اور دیکھیں, ایک بات اور سمجھیے. کنکری لایا کون تھا یار؟ پوائنٹ کو سمجھ لو. جی کون لایا تھا؟ جبھی تو بڑے ناز سے کہہ رہا تھا بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے. اس لیے کہ اس کو پتا تھا کہ میں لایا ہوں تو میری بولی بولے گی. مگر کنکری نے کلمہ پڑھ کے بتا دیا ہم رہیں کسی کے ہاتھ میں بھی بولی وہی بولتے ہیں جو مدینے والے کی. واہ 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 ماشاء اللہ. اس لیے ہم رہیں کسی بھی ملک میں, کسی بھی سٹی میں, کسی بھی شہر میں, بولی وہی بولیں گے جو بریلی کے امام احمد رضا خان نے عطا فرمایا. کیا بات ہے, واہ واہ ماشاء اللہ سبحان اللہ واہ واہ. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اب آپ نے سمجھ لیا نا غیب غیب کی بات آ گئی. حضرت علی کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت علی کہتے ہیں یہ تو پریشانی کی جگہ ہے, یہ مصیبت کی جگہ ہے. یہی حسین کے ساتھیوں کے گھوڑے باندھے جائیں گے, یہی حسین کے کجاوے لگیں گے, یہی حسین کے خیمے لگیں گے, یہاں حسین کے ساتھیوں کو شہید کیا جائے گا. اب ذرا آگے بڑھیے گا. سرور کائنات کے لخت جگر امام علی مقام نے جب تک کربلا میں قدم نہیں رکھا تھا وہ کیا تھی؟ مصیبت کی جگہ تھی. کربلا کیا تھی؟ پریشانی کی جگہ تھی. بولو یار تھی کہ نہیں؟ میرے نبی نے جب تک مدینے میں قدم نہیں رکھا تھا زمانہ اس کو یثرب 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 کہتا تھا. لیکن اب علماء نے کہا یثرب نہ کہا جائے. میں تو صرف پہچان کے لیے واقعے کو بیان کر رہا ہوں. جب تک سرکار کا قدم ناز نہیں گیا تب تک زمانہ یثرب کہتا رہا. نبی نے قدم رکھ دیا, اب وہ مدینہ بن گیا ہے, وہ طیبہ بن گیا ہے, وہ تابہ بن گیا ہے. پتا چلا اگر نبی یثرب میں قدم رکھ دے تو مدینہ بن جاتا ہے, اور اگر حسین کربلا میں قدم رکھ دے تو وہ جنت نشاں بن جاتا ہے. اسی لیے ہمارے یہاں مسجدوں سے آواز آتی ہے کتنے مہکے ہوئے ہیں مدینے کے پھول, کتنے مہکے ہوئے ہیں مدینے کے پھول. کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ ماشاء اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد اللہ اکبر. کسی صاحب نے کہا تھا تاج محل دیکھو نہ دیکھو لیکن موقع محل ضرور دیکھا. کیا بات ہے ہے نا؟ جی اس وقت کیا کرنا ہے ذرا اس کا پاس و لحاظ بہت ضروری. بہت اچھا. میں اس لیے عرض کر رہا ہوں. موقع محل ضرور دیکھو. ہاں بھائی, بہت اچھا. تاج محل اگر نہیں دیکھا ہے تو کوئی پوچھے گا نہیں بھائی تاج محل دیکھا کہ نہیں دیکھا. مفتی شہزاد صاحب کے خاندان کی ایک نشانی اور پہچان دیکھی کہ نہیں دیکھی یہ آپ سے کوئی نہیں پوچھے, لیکن یہ پوچھے گا کہ یار جب تقریر کر رہے تھے تب کاہے تم ہار ڈالنے آئے تھے؟ وہ جیت کا ہار تھا میں سمجھتا ہوں, لیکن ہار بھی اگر بے محل ڈالا جائے تو وہ خود ہار ہو جاتا. اہل علم سمجھ گئے ہوں گے یار کچھ جملوں پہ کم سے کم مسکرایا تو کرو. ہاں میں نے حضور محدث کبیر سے یہ طرز سیکھا ہے. کل ایک مولانا صاحب تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے, میں نے کہا نام کیا؟ بولے مقیم. میں نے کہا دن کو دیکھیے یہ 92 کلومیٹر چلنے کے بعد بھی مقیم ہی ہے. یہ اگر یہاں سے مدینہ شریف چلے جائیں مکہ شریف چلے جائیں 2000 کلومیٹر کا سب مقیم ہی مقیم, یہ ہمیشہ مقیم رہے ہے کہ نہیں؟ ہاں میں نے کہا کوئی مولانا مسافر کوئی سفر ہوتا ہے, سفر نام ہوتا ہے, وہ اگر گھر میں بھی ہے تب بھی سفر ہی سفر. ارے بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اب ان کو دیکھیے یہ اسد ہے, اسد کا معنی شیر ہوتا ہے. کیا دور آ گیا کہ شیر بھی یوں کھلے عام گھوم رہا ہے. ہمارے یہاں تو شیر پنجرے میں بند کر کے رکھا جاتا ہے, یہ کیسا شیر ہے جو ہر جگہ گھوم رہا ہے اور لوگ بھاگ بھی نہیں رہے ہے کہ نہیں, ہاتھ ملا رہے کہ آئیے شیر صاحب آئیے شیر صاحب. کبھی کبھی ان کا نام ہمارے لیے آ جاتا دیکھو دیکھو کون آیا. ظاہر سی بات ہے اگر حقیقت میں شیر آ جائے تو جلسہ سننے بیٹھے گا کوئی؟ کیونکہ دیکھو دیکھو کون آیا تو لوگ کھڑے ہو کے استقبال کرتے شیر آیا شیر آیا. ہم نے کہا عجیب آدمی یار, شیر آ گیا تو تیرا مجمع جمع رہے گا, بھاگ جائے گا نا, ہے نا.
बहरहाल तवज्जो फरमाइएगा, मैं अर्ज क्या कर रहा था, अगर सरकार कदमे नाज रख दे तो यसरब यसरब ना रहे, मदीना बन जाए, और अगर हुसैन कदमे नाज रख दे तो करबला की शान क्या हो जाए। जमाना ये कहे, सुन्नियों की मस्जिदों से आवाज आए, कितने महके हुए हैं मदीने के फूल, करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। आइए आगे बढ़ते हैं। अभी आपने मौलाए कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हु का जुमला सुन लिया और आला हजरत का वो शेर भी सुन लिया। अब आइए जरा देखते हैं, मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम एक दिन असर की नमाज पढ़ रहे थे। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास इशारा समझ गए हो तो बोल तो जाओ यार, मुनासबत को समझा तो करे। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाते हैं, सल्ला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सलातल असरी अक़बल अल हसन वल हुसैन हत्ता रकिबा अला ज़हरिन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। फरमाया एक दिन मेरे नबी असर की नमाज पढ़ा रहे थे, इतने में आए हसन और हुसैन हुजूर की पुश्त पर सवार हो गए। हमने कहा फिर क्या हुआ, फरमाया फलम्मा सल्लमा वज़अहुमा बैना यदै, फिर मेरे नबी ने सलाम फेरा और दोनों को उतार कर आपने जमीन पर बिठा दिया। थोड़ी देर के अंदर इमाम हसन वहां से चले गए और फिर उसके बाद जब पलट कर आए, मेरे नबी ने उनको कांधे पर बिठाया दाईं तरफ, इमाम हुसैन को बाईं तरफ उठाया। अब एक बात पर जरा गौर कीजिएगा, आका करीम अलैहिस्सलाम ने हसन और हुसैन के लिए सजदे को लंबा किया था, लेकिन आका करीम ने कयामत तक अपने सरे अक़दस को सजदे में रखा नहीं था, बल्कि कुछ देर के बाद उठा लिया था। लंबा इसलिए किया था, गोया मेरे सरकार हुसैन पाक को पुष्प पर सवार करके करबला के सजदे की पूरी तरीके से प्रैक्टिस करा रहे थे, सिखा रहे थे, बेटा सजदे में सर कैसे रखना है। और मैंने कहा लाला से करके वादा निभाया हुसैन ने, सर दे के दीन हक को बचाया हुसैन ने। सर कट गया है फिर भी तिलावत सभा पे है, मरता नहीं शहीद दिखाया हुसैन ने। हुसैन पाक ने शहजाद को सताएगा क्यों कर गमे हयात, जब इसको अपना शहदा बनाया हुसैन ने। मैंने कहा जरा गौर कर, आका करीम अलैहिस्सलाम ने सरे अक़दस को उठा लिया है, लेकिन हुसैन तूने अपने नाना के वादे को इस तरीके से पूरा किया है। करबला की जमीन आज तक सरे हुसैन के रखने की गवाही तो देती है, मगर उठाने की गवाही कोई नहीं दे रही है। और सरकार फरमाते हैं शहीद जिस हाल में शहीद होता है, कयामत के दिन उसी हाल में उठाया जाएगा। भाई बड़े पते की बात मैं अर्ज कर रहा हूँ, कल कयामत का दिन होगा, हुसैन सजदे की आलम में होंगे। इंसान सबसे ज्यादा करीब अल्लाह की बारगाह में कब होता है, ऊंचा बोलो, सजदे की हालत में होता है। हुसैन कल भी सजदे में था, हुसैन आज भी सजदे में है। सदियां गुजर गई है, हुसैन सजदे में है, आज भी अल्लाह के बहुत करीब है, आज भी अल्लाह के बहुत करीब है। ए मेरे हुसैन, तेरी शान क्या है, कयामत के दिन तू सर उठाएगा, तेरा नाना सर रखेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने, वाह 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 वाह। बहुत सुनो, पीछे से पलट के आओ। हुसैन मेरे नबी की पुष्प पर है, सरकार सजदे में है। नाना ने सर उठाया तो नवासे ने सर रख दिया करबला। और कयामत के दिन जब नवासा सर उठाएगा तो फिर नाना सर रखेगा। वाह वाह वाह। और उसके बाद जब नाना का सर उठ जाएगा तो सुन्नियों के सारे गुनाह भी उठ जाएंगे। क्या बात है, वाह 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 वाह। तरतीब देखिएगा, क्या बात है, वाह वाह। तरतीब देखिएगा, चूंकि आगाज भी मुस्तफा से था, इंतहा भी मुस्तफा पे हो रही है। आपकी बारगाह में जिब्रील अमीन आए थे ना, तो कहा था अंतल अव्वलु वल आखिरु वल ज़ाहिरु वल बातिनु, सरकार आप अव्वल भी हैं, आखिर भी हैं, आप जाहिर भी हैं, बातिन भी हैं। मेरे नबी ने कहा जिब्रील ये तो खुदा की सिफत है, कहा अल्लाह की अता से आप भी हैं। अव्वल ऐसे हैं कि सबसे पहले अल्लाह ने आपके नूर को पैदा फरमाया, आखिर ऐसे है कि आपके बाद कोई नबी, जाहिर ऐसे हैं कि बच्चा भी मिलना चाहे तो मिल सकता है, बातिन ऐसे हैं कि अबू बकर भी आपको समझ नहीं सके। अल्लाह बोलो यार। अल्लाह। तो सरकार से सजदे का आगाज हुआ, सरकार पर ही सजदे की इंतहा हो रही। मैंने शायद कोई बहुत अच्छा अहम पैगाम दिया था जी, इतनी ही खामोशी से सुनने का था, जिस खामोशी से आप सुन रहे है ना भाई। जिसकी जितनी सेहत है अपनी सेहत का पासो लिहाज रखते हुए बोल जाए सुभान अल्लाह। जब असद भाई इतनी कमजोर हड्डियों के साथ इतनी जोर से बोल रहे हैं तो सेहतमंद लोग तो माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आगे बढ़ूं। वाह वाह। सरकार अलैहिस्सलाम ने असर की नमाज पढ़ा दी इमाम हसन हुसैन को।
اچھا ایک بات بتائیے، سجدہ لمبا کیوں کیا تھا حضور نے؟ ارے بولو نا یار، کیوں کیا تھا؟ ارے عجیب آدمی ہو یار، کس لیے کیا تھا؟ تاکہ مدرسے کے طلبہ بھی ایک دم بورہا لگتا ہے، پھر تم لوگ تو بول جاؤ کس لیے کیا تھا؟ امام حسین کے لیے سر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور جب سجدے میں تھے تو حضور کے دل میں خیال حسین آ گیا تھا۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ ارے بولو نا یار، آیا تھا کہ نہیں آیا تھا؟ کیا آیا تھا بھئی؟ سجدہ لمبا کیوں کیا تھا؟ حسین کی وجہ سے نا، اونچا بولو، کس کی وجہ سے؟ ہم نے کہا کہ جب حسین امتی ہیں اور مصطفیٰ نبی بھی ہیں، حسین نواسے ہیں، مصطفیٰ نانا ہے، جب نماز میں امتی کے خیال سے نبی کی نماز نہیں جاتی ہے تو نبی کے خیال سے امتی کی نماز کیسے چلی جائے گی؟ واہ واہ واہ، کیا کہنے، ماشاءاللہ، بہت عمدہ، کیا کہنے، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، ماشاءاللہ۔ اور ہم نے کہا خیال سن، تجھے اسماعیل دہلوی مبارک، ہمیں عبدالحق محدث دہلوی مبارک۔ برکاتی ٹوپی والوں سمجھ رہے ہو کچھ نہیں؟ تم تو ایسے جلال میں بیٹھے ہو کہ مجھے تقریر کے بعد ہاتھ پکڑ کے پوچھو کہ مولانا کیا کر رہے تھے۔ تو جلال سے دیکھو کہ کچھ سمجھ میں نہیں آؤں گا، جمال سے دیکھو کہ بہت کچھ سمجھ میں آ جائے گا۔ میں جلال والوں کو سمجھ میں آتا بھی نہیں ہوں نا، جمال والوں کو بہت سمجھ میں آتا ہوں، اس لیے کہ میں خود جلال والا ہوں۔ تو جلال جلال سے ملتا ہے تو جمال تھوڑی پیدا ہوتا ہے، ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے۔ بہرحال ذرا غور فرمائیے گا، میں عرض کیا کر رہا تھا، کچھ آپ کے ذہن میں ہے؟ بولو کیا عرض کر رہا تھا، جلدی بولیے، بولے بولے بولے۔ ہاں ماشاء اللہ، شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں جب نماز میں بیٹھے اور السلام علیکم ایھا النبی آئے تو آنے سے پہلے خود کو سنبھال لے۔ اور کیسے سنبھال؟ اس طرح سنبھال، احضر شخصہ فی نفسک ثم قل السلام علیکم ایھا النبی۔ پہلے نبی کا خیال دل میں لے کر کیا، پہلے نبی کو دل میں حاضر جان، پہلے نبی کو دل میں حاضر جان، بول بول بول، پہلے نبی کو دل میں حاضر جان، اس کے بعد کہے السلام علیکم ایھا النبی۔ ہم نے کہا ہمارا امام کہہ رہا ہے پہلے نبی کی ذات کو اپنے دل میں حاضر جان، پھر کہ السلام علیکم ایھا النبی، تاکہ جب تو سلام کر رہا ہو تو تجھے یہ خیال گزرے کہ نبی سامنے ہے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام موجود ہے اور آقا کریم کو میں سلام محبت پیش کر رہا ہوں۔ پتہ چلا خیال مصطفیٰ میں جو نمازیں پڑھی جاتی ہیں وہ تباہ نہیں ہوتی ہیں، آباد ہو جایا کرتی ہیں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، واہ واہ واہ، واہ واہ واہ، کیا کہنے، واہ واہ۔ ارے بھئی ہم نماز تو خدا کے لیے پڑھتے، جی یہاں تک سمجھ میں آ گیا؟ آگے بڑھوں، حضیر سرکار نے امام حسن و حسین کو کاندھے پہ بٹھایا، بٹھا کے صحابہ کی طرف آئے، فرمایا الا اخبرکم بخیر الناس جدا و جدتا، الا اخبرکم بخیر الناس اما و امتا، الا اخبرکم بخیر الناس خالا و خالتا، الا اخبرکم بخیر الناس ابا و اما۔ کہ میں تمہیں ایسے لوگوں کے بارے میں نہ بتا دوں کہ جن کے نانا بہت پیارے، جن کی نانی بہت پیاری، جن کی پھوپھی بہت پیاری، جن کے چچا بہت پیارے، جن کے والد بہت پیارے، جن کی ماں بہت پیاری، جن کے ماموں بہت پیارے، جن کی خالائیں بہت پیاری۔ کیا کہنے، صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں؟ فرمایا ہم الحسن والحسین، کیا بات ہے، واہ واہ واہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ ہم الحسن والحسین، فرمایا پہلا حسن ہے، دوسرا حسین۔ اب میرے نبی نے وستار میں جا کر، ڈیٹیل میں جا کر، تفصیل میں جا کر فرمایا سنو، جدہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و جدتہما خدیجہ بنت خویلد، فرمایا سنو سنو، ان کے نانا تمہارے نبی، تمہارے نبی، تمہارے نبی، ہمارے نبی، تمہارے نبی، ہمارے نبی ہے، اور کہا ان کی نانی خدیجہ بنت خویلد ہے۔ آگے فرمایا سنو، و ابو و امہما فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ ان کی ماں جو ہے فاطمہ میری بیٹی ہے۔ آگے فرمایا و ابوہما علی بن ابی طالب، ان کے باپ علی ابن ابی طالب ہے۔ و امہما جعفر ابن ابی طالب، ان کے چچا جعفر طیار ہے۔ و امتہما ام ہانی بنت ابی طالب، اور ان کی پھوپھی ام ہانی بنت ابی طالب ہے۔ آگے فرمایا و خالہما القاسم ابن رسول اللہ، ان کے ماموں قاسم ابن رسول اللہ ہے۔ و خالاتہما زینب و رقیہ و ام کلثوم، اور فرمایا ان کی خالہ پہلی زینب ہے، دوسری رقیہ ہے، تیسری ام کلثوم ہے۔ اور آگے فرمایا سنو 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 سنو، سرکار نے آگے فرمایا جدہما فی الجنہ و ابوہما فی الجنہ و امہما فی الجنہ و ابتہما فی الجنہ و خالہما فی الجنہ و خالاتہما فی الجنہ و ہما فی الجنہ ومن احبہما فی الجنہ۔ سبحان اللہ، واہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔
واہ 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 سرکار نے فرمایا سنو، ان کا نانا بھی جنتی ہے، ان کی نانی بھی جنتی ہیں، ان کے باپ بھی جنتی، ان کی ماں بھی جنتی، ان کی پھوپھی بھی جنتی، ان کے چچا بھی جنتی۔ کیا کہیں؟ فرمایا ان کے ماموں بھی جنتی، ان کی خالائیں بھی جنتی، وہ بھی جنتی، ان سے محبت کرنے والے بھی جنتی۔ بے شک سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ ارے بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ واہ 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 اب یہیں سے بہت آسانی سے موڑ کر کے آپ کو لے کے چل رہا ہوں۔ حضور کی کتنی بیٹیاں ہیں؟ جلدی بولو۔ شیعہ کہتا ہے حضور کی ایک ہی بیٹی ہے۔ میرے پاس سوال آیا، میں نے کہا مر جائے گا قیامت تک جواب نہیں رہے۔ ابھی چل رہا ہے نا سنیوں کو بہکانے کے لیے کچھ رافضی کتے پیدا ہو گئے، اور میرا سارا چیلنج وغیرہ آپ نے سنا ہوگا، ہے نا؟ وہاں بہکانے کی سامنے آئیے، آن لائن آئیے۔ ہم نے کہا ہمارے سر میں سینگ نظر آتے ہیں جو تجھے پاگل دکھ رہے ہیں؟ جب آن لائن مناظرہ ہے ہی نہیں اصطلاحی اور اصولی اعتبار سے، تو کب وہ امریکہ سے کیسے آئے گا؟ تو ہم نے کہا ہم نے آپشن دیا ہے نا، وہ نہیں آ سکتا ہے تو اپنے ان ٹلوؤں کو پیش کر دے جو اس کے ٹکڑوں پہ پل رہے۔ ہم تو ذلیل کرنے کے لیے بیٹھے، ہم تو ذلیل کرنے بیٹھے ہیں تاکہ یہ کتے ذلیل ہو جائیں اور زمانے کو پتا چل جائے عزت والے وہی ہیں جن کی بولی اہل سنت کا ہے بیڑا پار۔ واہ 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 ماشاءاللہ سبحان اللہ واہ واہ۔ تو یہ سب پلاننگ چل رہی ہے۔ اچھا ہمارے مولانا لوگ بھی جو مدرسوں مسجدوں میں ہوتے ہیں نا، ان کو بھی لائیو آنے کا بڑا شوق ہوتا ہے۔ جی ابھی کیا ضرورت ہے تمہیں لائیو آنے کی جب تمہیں پتہ ہی نہیں ہے حدیث قرطاس کیا ہے، جب تمہیں آٹے چاول کا بھاؤ معلوم نہیں ہے تو جدارت کرنے جا کیوں رہا؟ اس کا مطلب کہیں نہ کہیں کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے، تم بھی اس کے ہاتھوں پہ بکے ہوں گے۔ جی ہم تو سیدھا کہیں کیوں جا رہے ہو بھائی؟ جب اصول کے خلاف ہے تو کیوں جا رہے ہو اہل سنت کا مذاق اڑانے کے لیے؟ ہم کہہ رہے ہیں 15 سال سے تو اہل سنت کو آن لائن چیلنج کر رہا ہے، تیری ماں نے اگر دودھ پلایا تو ایک بار سامنے بیٹھ تو جا، کیا بات ہے، وہ تیری زندگی کا آخری مناظرہ ہوگا انشاءاللہ۔ سمجھ گیا؟ اور پلان اصل میں یہ ہے کہ جھانسی اور بنگلور کا درد جو ہے یہ دراصل نلہ یاری نہیں آ رہا ہے، یہ ہندوستان کے یہ رافضی کتے اس کو لے کر کے آئے ہیں تاکہ بریلوی علماء کو ذلیل کرنے کی کوشش کریں اور یہ بتائیں کہ یہ لوگ ہار گئے۔ ورنہ ایک بات بتائیے، وہ بدبخت خود کہتے ہیں ہم تو ایمان شیخین کے قائل ہیں۔ اب ایک کمبختو جب تم ایمان شیخین کے قائل ہو تو تم مناظرہ کیوں نہیں کر رہے؟ کیا بات ہے؟ تمہیں شہزاد اختر اور کلیم یہی کیوں نظر آ رہا ہے؟ ارے بولو یار۔ اس کا مطلب یہ ہے ہم نے بھی سمجھ لیا تم سنی ہو ہی نہیں، رافضی کتے ہو۔ کیا بات ہے؟ اور تم اسی درد سے ابھرنے کی کوشش کر رہے ہو، اور ہم بھی یہی چاہ رہے ہیں ایک بار سامنے آ جائے تاکہ تیسرا درد اور تمہیں دے دیا۔ کیا بات ہے؟ تیسرا اور آخری۔ اس لیے جذبات میں کبھی مت آئیے گا۔ کمنٹ کرتے ہیں مولانا صاحب جائیے نا آن لائن، جائیے نا آن لائن۔ کیوں جائے بھائی؟ تو جانتا ہے مناظرہ کس کو کہتے ہیں؟ مناظرہ رشیدیہ کبھی پڑھی ہے تو نے؟ تجھے معلوم ہے جذبات سے کام نہیں چلتا ہے۔ مخالف تو ہمیشہ تمہیں ابھار کر تمہیں ذلیل کرنے کی کوشش کرے گا، سمجھدار وہ ہے جو دشمن کی چال کو سمجھ کر کے چال کو کاٹنے کی کوشش کرے۔ کیا بات؟ ارے بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ بتاؤ تم میں سے کون ایسا ہے جو ایمان شیخین اس کے نزدیک ایسے ظاہر نہیں ہے جیسے آسمان کا سورج؟ ارے بولو ہے نہیں ظاہر؟ ارے بولو یار بڑی ٹوپی والو، ابو بکر و عمر کا ایمان ایسے ہی ہے تمہارے نزدیک ظاہر اور ثابت ہے جیسے دن میں سورج نظر آتا ہے؟ بولو ہے کہ نہیں ایسا؟ جب ہمارے نزدیک ثابت ہے تو پھر ایسی صورت میں ہم کسی کتے کی بات پر آئیں گے کیوں؟ ہم تو یہی کہیں گے، دیکھ ہم کیا کہیں گے، محبوب رب عرش سبز قبے میں پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے۔ آج یہ کتاب ایمان شیخین پہ پڑھتا ہوا میں فلائٹ میں تھا تو اس وقت پڑھتا ہوا آ رہا تھا، بڑی پیاری بات لکھی ہے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے۔ انہوں نے بھی رافضیوں کی کلی کھول کے رکھی ہے، کہیں تحفہ اثنا عشریہ دیتے ہیں تو کبھی ایمان شیخین کا مسئلہ ہمارے سامنے کلیئر کرتے ہیں۔ کہتے ہیں سنو آپ جو کہتے ہو معاذ اللہ وہ منافق تھے، کہتے ہیں سنو منافق کون تھے؟ منافق وہ تھے کہ جو مدینے کے چاروں طرف ارد گرد میں رہا کرتے تھے۔ قرآن نے کہا نا وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ، منافقین وہ ہیں جو مدینے کے چاروں طرف اس کے ارد گرد دیہات میں، جو دیہات اور گاؤں میں رہا کرتے تھے، وہی چند لوگ
لوگ منافق تھے اور سرکار علیہ السلام کو انہیں ان کا چہرہ دکھا دیکھ بھی لیا تھا, پہچان بھی لیا تھا, رب نے بتا بھی دیا تھا. انہوں نے کام ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں مہاجرین میں کوئی منافق پیدا ہوا ہی نہیں تھا. تو ابو بکر و عمر منافق کیسے ہو گئے؟ اور پھر تم سرکار پر اعتراض کر رہے ہو. ایک بات یہ بتاؤ, حضور کو پتا نہیں تھا کہ میرے برابر میں منافق ہے؟ حضور نے اتنی انجانی سے کام لیا معاذ اللہ تمہارے اعتبار سے کہ حضور نے اپنے حجرے میں ابو بکر و عمر کو دفن ہونے کی اجازت بھی دے دی. کیا بات ہے, واہ واہ واہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ جن کو لیا ہے ان کی شان کیا ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں محبوب رب عرش ہے اس سبز قبے میں, پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے. واہ 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 واہ. ہاں انشاءاللہ ابھی چند بس تھوڑا فارغ ہو جاؤں میں, پھر افضلیت شیخین اور ایمان شیخین پر میں تسلسل کے ساتھ انشاءاللہ گفتگو کروں گا, ماشاءاللہ, جو میرے چینل پر آئے گی انشاءاللہ. تو میں پوری طریقے سے گفتگو کروں گا, اس لیے کہ ہم دفاع شیخین کے لیے بھی پیدا ہوئے. بے شک بے شک. آگے بڑھوں. سرکار کی کتنی بیٹیاں؟ وہ کہنے لگے حضور کی ایک ہی بیٹی. میں نے کہا قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک, محبوب آپ اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں سے کہیے. نہیں سمجھ پایا؟ دھام نگر کے لوگوں کیا کر رہے ہو, دھونیاں بیچ رہے ہو کیا؟ ارے بولو نا, کیا کہا؟ بیٹیوں. پڑھے لکھے ہیں نا آپ لوگ, سنگولر اور پلورل جانتے کہ نہیں جانتے؟ یک وچن بہو وچن جانتے کہ نہیں جانتے؟ ایک ٹھو اور چند ٹھو جانتے کہ نہیں جانتے؟ ہاں, ایک ٹھو کے لیے کیا بولا جاتا؟ بنت. اور کئی ٹھو کے لیے کیا بولا جاتا؟ بنات. قرآن میں بنت نہیں ہے, بنات ہے. پتا چلا حضور کی ایک بیٹی نہیں, ایک سے تو زیادہ ہے. اب ایک سے زیادہ ہے تو وہ کتنی ہے؟ ہمیں قرآن کی آیت کریمہ کی تفسیر حدیث نے بتا دیا کہ حضور کی 4 بیٹی. کیا بات ہے, واہ. ارے بات سمجھ میں آ گئی آپ کے؟ اچھا, حضور کے بیٹے کتنے تھے؟ 3. پہلے بیٹے کا نام حضرت قاسم, دوسرے کا نام عبداللہ, تیسرے کا نام حضرت ابراہیم. جلدی بولو نا یار, کس کے؟ حضرت ماریہ قبطیہ کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے. کون؟ حضرت ابراہیم. اب اسی طرف آ رہا ہوں. سرکار علیہ السلام کے پہلے بیٹے حضرت قاسم کا جب وصال ہوا, ابو لہب اینڈ کمپنی سامنے آگئی کا محمد کی نسل ختم ہوگی. بولو معاذ اللہ. سرکار علیہ السلام کے بیٹے حضرت عبداللہ حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا. پھر ایسی کمپنی سامنے آئی, کہنے لگی دیکھو 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 اب نبی کی نسل ختم ہو گئی. ایک تفسیر کے مطابق میرے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں جبریل قرآن کی آیت لا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. کہا محبوب کہیے اپنے دشمن سے کہ تیری شان ہی نسل بریدہ ہونا ہے, نسل تیری ختم ہوگی, میری نسل ختم نہیں ہوگی. لیکن پاک پروردگار کہلوا رہا ہے, میرے مصطفیٰ کہہ رہے ہیں, مگر ذہن میں سوال آتا ہے اسد بھائی, اللہ رب العزت نے 3 بیٹے دیے تھے, جب تینوں کا انتقال ہو گیا, آدم سے لے کر قیامت تک یہی اصول بنا ہوا ہے کہ اولاد نرینہ سے چلے گی, نرینہ سے چلے گی, نرینہ سے چلے گی. مگر ان بدبختوں کو پتا نہیں تھا جو اللہ ابراہیم کو حسین کے بدلے میں لینے والا ہے, وہ اللہ مصطفیٰ کی نسل کو جاری رکھنے پر بھی قادر ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. سرور کائنات کے دیوانوں ذرا توجہ کرنا, قیامت تک اللہ تعالیٰ نے قیامت تک یہ اصول بنا دیا, سب کی نسلیں نرینہ اولاد یعنی مذکر سے چلیں گی, لڑکوں سے چلیں گی. ہم نے کہا یہ مصطفیٰ ہے جن کے لیے نظام نسل کو تبدیل کیا جا رہا ہے, جن کے لیے قانون نسل کو تبدیل کیا جا رہا ہے, اور کیوں نہ کیا جائے. خود میرے نبی کے لیے کتنی خصوصیات ایسی ہے جو اور نبیوں کے بالمقابل الگ تھلگ ہے. سرکار فرماتے ہیں فضلت علی الانبیاء بستر تؤتیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب واحلت لی الغنائم وارسلت الى الخلق کافہ. اور آگے آپ نے فرمایا وختم بها النبیون صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں 6 چیزوں میں اللہ نے مجھے اور نبیوں سے افضل اور ممتاز کیا ہے. فرمایا اور جامع کلمات مجھے عطا کیے گئے ہیں. آگے فرمایا رعب کے ذریعے میری مدد کی گئی ہے. اس کے آگے فرمایا سنو, اللہ نے مال غنیمت میرے لیے حلال کر دیا ہے. وجعلت لی الارض کلها مسجدا وطہورا. ساری زمین کو میرے لیے جائے سجدہ بنا دیا گیا, پاکیزی
کا پاکیزگی کی جگہ بنا دیا گیا اور فرمایا ساری کائنات کی طرف مجھے رسول بنا کر کے بھیجا اور مجھے آخری نبی بنا کر کے بھیجا. جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو الگ الگ خصوصیات عطا فرمائی تھی تو آج یہاں ایک خصوصیت یہ ہے کہ آدم سے لے کر کائنات کے آخری انسان تک سب کی نسلیں چلیں گی تو اس کی نرینہ اولاد اور لڑکوں سے چلیں گی, لیکن مصطفیٰ کے لیے نظام نسل کو یوں چینج کیا گیا. امام طبرانی بول پڑے ان اللہ تعالی جعل ذریۃ فی کل جعل ذریۃ کل نبی فی صلبی وان اللہ تعالی جعل ذریتی فی صلب علی ابن ابی طالب, کہ اللہ تعالی نے ہر نبی کی نسل کو اسی کی پشت میں رکھا ہے لیکن مصطفیٰ کی نسل کو علی کی پشت میں رکھ دیا. کیا بات ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ, واہ 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 واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھا بے شک. کون ہے حسین, سمجھو کون ہے حسین. اچھا جب حسین پاک چھوٹے تھے, امام حسن چھوٹے تھے, تو حضور کی بارگاہ میں نجران کا ایک قبیلہ آیا اور کہنے لگا آپ عیسیٰ علیہ السلام کو کیا مانتے ہیں؟ واقعہ سنا ہے نہیں سنایا؟ بھئی اگر سنا ہو تو مجھے جلدی اشارہ کر دیں تاکہ میں کنکلوڈ کر کے اصل مقصد کی طرف آ جاؤں. ارے بولو نا یار, سنا ہے نا؟ سنا. حضور نے کہا رب کہتا ہے دعوت مباہلہ میں دے دوں. آپ نے دعوت مباہلہ دی. دعوت مباہلہ یہ کہ تم ہمارے خلاف دعا کرو, ہم تمہارے خلاف دعا کریں, اب اس میں جو غلط ہوگا وہ تباہ ہو جائے گا. سرور کائنات لے کر کے چلے میدان مباہلہ میں. اب میں اسی کیفیت پر گفتگو کر رہا ہوں. جب لے کر چلے تو کیسے چلے معلوم ہے؟ اے بھیا رومال والے ادھر دیکھ کیسے چلے. ارے پیچھے کا دیکھ رہا, پیلا رومال تجھی سے بول رہا. بہو رہا رومال اوڑھ کر کے بیٹھا, خود پتہ ہی نہیں اوڑھ کے بیٹھا کیا ہے نا. ایسے ایسے بے ہوش لوگ بھی رومال اپنے سر پہ رکھا ہے اور پیچھے والے کو دیکھ وہ ٹوپی لگائے بیٹھا. ذرا توجہ کر میری بات, رومال پہنے ہوئے ہے نا. سرکار علیہ السلام نے چادر مبارک کو لے لیا. آگے میرے نبی ہیں, پیچھے فاطمہ ہے, اس کے پیچھے علی ہے, امام علی مقام گود میں ہے, امام حسن کا ہاتھ ہاتھ میں ہے. اب اسی کیفیت پر کچھ نقطے دے رہا ہوں, دیکھو کون ایسے لوگ ہیں جو ان نقطوں کو برداشت کر پائیں. لیکن میں نقطہ چینی نہیں کروں گا آپ پر, میں چھوٹے کاف والا نقطہ دے رہا ہوں اور ایسا نقطہ دوں گا کہ جس نقطے پر نقطہ رکھنے کی توفیق نہیں ہوگی. واہ واہ واہ, ذرا غور فرمائیے. شعبان صاحب ذرا توجہ کیجیے, مٹھاس میں بالکل میٹھے مت بن جائیے گا ورنہ آپ یاد رکھیے گا میں شہد اور شہید کا فرق بتا دوں گا آپ کو انشاءاللہ الرحمن. ابھی بتاؤں گا لیکن ابھی میری بات کو سنیے گا. کیا ہوا, امام علی مقام کو سرکار نے اس طرح لے لیا ہے گود میں. اب ایک بات بتائیں, بچہ جب گود میں لیا جاتا ہے تو میرا سینہ فرنٹ پر ہوگا یا بچہ فرنٹ پر ہوگا؟ جلدی بولو یار, اتنا تو سمجھتے ہو نا. ہم نے بچے کو گود میں لے لیا تو بچہ فرنٹ پر آ گیا, سینہ چھپ گیا نا. ہم نے کہا کربلا کا پیارا امام حضور علیہ السلام کی گود میں ہے. اے میرے آقا, آپ کسی دوست کے یہاں دعوت کھانے جا رہے تھے؟ نہیں, سرکار تو دشمنوں کے مقابل جا رہے تھے. چھوٹے سے بچے کو لے جانے کا کیا مطلب ہے؟ علی حضرت امام حسن کو لے جانے کا کیا مطلب ہے؟ جواب ملے گا, میں حسین کو کربلا کے لیے پریکٹس کرا رہا تھا. واہ 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 واہ, ماشاءاللہ. دشمن کے سامنے مقابلہ کیا جائے تو ڈٹنا کیسے ہے؟ بچپن سے حسین کو تربیت دی جا رہی ہے. کیا کہنے, واہ 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 واہ. حضور نے فاطمہ کو پیچھے لیا, مولا کائنات سب سے پیچھے. ہم نے کہا میری بہن بیٹیوں پردہ کیا کرو. فاطمہ کو حضور نے اپنے بیچ میں لے کر یہ بتا دیا ہم اپنی بیٹیوں کے پردوں کا بہت لحاظ رکھتے ہیں. کیا کہنے, ماشاءاللہ, واہ واہ واہ. ابھی اور دیکھوں گا اسد بھائی کتنا خاموش رہے. کیا بات, خاموش نہیں ہو سکتے. سرکار نے کیا کیا, گود میں اٹھا لیا. دشمن کے مقابل امام حسین کو لے کر کے گئے ہیں اور گویا بچپن سے یہ بتا رہے ہیں بیٹا تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. تیری تربیت یہ ہے کہ آج اپنے نانا جان کو دیکھ لی. میدان مباہلہ میں دشمنوں کے مقابل تیرے نانا جان ڈٹ کر کے کھڑے ہیں. کل کربلا کے اندر تجھے دشمنوں کے مقابل کھڑا ہونا ہوگا, لیکن بیٹا گھبرانا نہیں. 72 کی قربانیاں ہوگی لیکن گھبرانا نہیں. تیری گردن کاٹ دی جائے گی مگر گھبرانا نہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جس نانا نے آج تجھ کو بچپن میں اٹھایا ہے کل کربلا میں تجھے اٹھانے کے لیے چلا آئے گا. کیا بات ہے, کیا بات ہے, واہ واہ, کیا بات. توجہ ہے. اور اٹھا کے لائے. کیسے اٹھایا اس کو کلیئر کر دوں پھر پیچھے پلٹ کے لاؤ.
یہ یہاں سے پورا کلیئر کر کے پھر کربلا لے کر چل کیا بات ہے؟ جیسا آپ کا خیال ہے. کیا خیال ہے؟ جی پہلے اسی کو کلیئر کر دیں. سنیں، سرکار نے امام علی مقام کو سینے پر لگایا ہے، امام حسن کا ہاتھ پکڑا ہے. سید صاحب کبھی کبھی بچے کو آپ دکان پر لے کر جاتے ہیں نا چیز دلانے کے لیے، وہ کہتا ہم کو چاکلیٹ چاہیے، کہاں چاہتے ہیں؟ تو جب بیٹے کا ہاتھ پکڑتے ہیں تو بیٹوں کی عادت ہوتی ہے کبھی چل کے پیچھے ہو جائے گا، کبھی آگے ہو جائے گا، کبھی پیچھے ہو جائے گا، کبھی آگے ہو جائے گا، مطلب کبھی چھپے گا کبھی چھپے گا. کیا بات ہے؟ واہ واہ واہ. ارے بھئی جملہ سمجھ گئے ہو تو بولو یار. بھئی آپ نے یار بڑا اچھا نہیں کیا، منہ میں گٹکا رکھ کر کے ساری برکتوں کو آپ نے دور کر دیا، بول ہی نہیں پا رہے آپ، ہے نا؟ اگر منہ کھلا ہوتا تو آپ کچھ بولتے. بھئی ایسے کیوں پہرے بٹھا لیتے ہیں منہ پر دربان؟ شاہد بھائی ایک ہی بار شہادت دیں گے. ہاں، اصل میں ایسی شہادت کی پھر مجھے ضرورت نہیں رہے گی، ہے نا؟ اس لیے کہ میرے پاس اور بھی باشرہ گواہ بہت زیادہ ہے نا. اس جھرمٹ میں میں چاہتا ہوں جتنا آپ خود سے لوٹ سکتے ہیں جو بڑھ کے تھام لے مینا اسی کا. غور فرمائیے گا، جو بچہ ساتھ میں ہاتھ پکڑ کے چلتا ہے وہ کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی دکھتا ہے کبھی نہیں دکھتا ہے، کبھی باپ کے پیروں کے پیچھے چھپ جاتا ہے، کبھی آگے نکل جاتا ہے، لیکن جو فرنٹ پر ہے وہ پیچھے چھپ پائے گا سید صاحب؟ کبھی نہیں چھپے گا. اس کو آپ نے گود میں اٹھا لیا ہے، آپ یہاں سے 1 کلومیٹر تک چلے جائے وہ بچہ فرنٹ پہ رہے گا، بچہ فرنٹ پہ رہے گا. سرکار نے حسین کو سامنے لیا ہے، حسن کا ہاتھ پکڑا ہے. اب آئیے شاہ عبد العزیز کو سنتے ہیں، ان کی کتاب ہے، نام ہے سر الشہادتین، 2 شہادتوں کا راز، 2 شہادتوں کا راز. ہم نے کہا حسین کو فرنٹ پر لے کر نبی نے یہ بتا دیا تھا کہ میرے سامنے اور میرے ساتھ میں ایک چھپنے والی شہادت جا رہی ہے اور ایک چھپنے والی شہادت جا رہی ہے. حسن کی شہادت چھپ گئی ہے اور کربلا میں حسین کی شہادت ہم سنیوں کے ذہن و دماغ پر چھپ گئی ہے. کیا بات ہے؟ واہ واہ. اللہ اکبر. اللہ اللہ یا رسول اللہ. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. توجہ ہے. ہم نے کہا حسین کو میرے نبی نے گود میں لے کر کے یہ بتا دیا بیٹا گھبرانا نہیں، تیرا نانا آج بھی تجھے سنبھال رہا ہے، بعد میں بھی تجھے سنبھالے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا میں تھوڑی سی تمہیدی گفتگو کر کے بات کو آگے بڑھا رہا ہوں. کربلا لے جانے کی جو بات کی تھی میں نے، یہ بات بتائیے اسد بھائی، اگر انگلی کٹ جائے تو رات کو درد ہوتا ہے کہ نہیں؟ لیکن وہر فلسطینیوں، تم نے تو حضرت علی اصغر کی سنت کو ایسا زندہ کیا ہے کہ زمانہ تم پہ ناز کر رہا ہے. ان یزیدیوں سے کہہ دو ہم سنیوں سے نہ ٹکراؤ، ضرورت پڑتی ہے تو ہم کربلا کی تاریخ پھر یاد دلا دیتے ہیں. بات اچھا ماشاءاللہ. لیکن حسین ایک بات بتائیے، آپ نے 72 کی قربانی دی تھی نا. میرے گھر میں 2 نوجوان چلے جائیں تو لوگ کہتے قیامت صغریٰ ہے، قیامت صغریٰ ہے، چھوٹی قیامت برپا ہو گئی ہے. مگر حسین آپ کے یہاں تو جوان لاشیں پڑی ہیں، بچوں کی لاشیں پڑی ہیں، 72 کا زخم برداشت کیا ہے آپ نے. بعد میں جا کے اپنے جسم پر بھی تیروں تلوار نیزوں کے 72 زخم برداشت کر لیے. حسین یہ بتاؤ آخر میں گردن بھی آپ کی کاٹ دی گئی، آپ کو درد نہیں ہوا؟ 72 کا زخم برداشت کر لیا تھا تو جسم پر زخم کھانے کی کیا ضرورت تھی؟ اب بھی فیصلہ چینج کر لیتے، اور اگر 72 زخم کھا لیے تو کم سے کم زندگی تو بچا لیتے، اپنی گردن پاک کو کٹنے سے بچا لیا ہوتا. حسین درد ہوا کہ نہیں؟ حسین تکلیف ہوئی کہ نہیں؟ میرا حسین کہے گا پیارے اگر تجھے سمجھنا ہے مقام شہادت اور مقام شہید تو سن. سرکار فرماتے ہیں الا ان الشہید لا یجد علم القتل الا کما یجد احدکم علم القرصہ. فرمایا شہید کو اتنا ہی درد ہوتا ہے جب وہ شہادت کا جام پی رہا ہوتا ہے جتنا تمہیں چوٹی کے کاٹنے پہ درد ہوا کرتا ہے. یہ پہلا جواب ہے. دوسرا جواب یہ ملے گا پیارے تجھے پتا نہیں ہے کہ میرے نانا جان نے مجھے بچپن میں گود میں اٹھایا تھا تو کربلا میں کیسے نہیں اٹھاتے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں نے نبی کو دیکھا، بال بکھرے ہیں، دوپہر کا وقت ہے، سرکار کے ہاتھ میں قارورہ شیشی ہے، اس میں خون ہے. میں نے پوچھا ما ھذا؟ کہا ھذا دم الحسینی واصحابی، حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے. فلم ازل التقط
آج پورا دن ہو گیا ہے، میں حسین کے ساتھیوں کے خون کو اس میں جمع کر رہا ہوں۔ میں نے کہا سرکار تھے کہاں؟ ارے دھام نگر کے سنی مسلمانوں، سرکار تھے کہاں؟ بولو نا سرکار تھے کہاں؟ سرکار کربلا میں تھے، علی اکبر کی شہادت ہوئی، سرکار کربلا میں ہے، علی اصغر کی شہادت ہوئی، سرکار کربلا میں ہے، حل کی شہادت ہوئی، سرکار کربلا میں ہے، امام علی مقام کی شہادت ہو رہی ہے، سرکار کربلا میں ہے۔ حسین کہے گا میرے زخموں کو بعد میں دے، پہلے یہ دیکھ لے حسین کی گردن کٹ رہی ہے نظروں کے سامنے، دنیا دار کا چہرہ نہیں مدینے کے تاجدار کا چہرہ آ گیا ہے۔ اسی لیے استاد زمن کہنے لگے باغ جنت باغ جنت باغ جنت چھوڑ کر آئے ہیں محبوب خدا، اے زہے قسمت تمہاری کشتگانے اہل بیت۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، ماشاءاللہ بہت ٹائم ہو گیا، 2:40 ہو گئے۔ ہاں کتنے ہو گئے؟ آپ یہ مت سمجھیے گا کہ میں 4 سے 20 تک تقریر کروں گا، نہیں 420 وہ گنتی لینا نہیں چاہ رہا ہوں، سمجھ گیا؟ اب میں پاکیزہ باتیں کر رہا ہوں، پاکیزہ گنتی کے ساتھ ہی آگے بڑھنا چاہتا ہوں، سمجھ گئے؟ کچھ اور سمجھا دوں، آخری پوائنٹ دے دے رہا ہوں۔ اسد بھائی بہت ٹائم ہو گیا، بھوکا شیر کب تک دہاڑتا رہے؟ 240 ہے نا، اگر 0 ہٹا دیں گے تو 24 ہوگا، اس میں 10 اور بڑھا دیجیے، 50 کر لیتے ہیں تو پھر 360 کر لیتے ہیں۔ ہاں لیکن کریں گے نہیں، شیر بھوکا ہو تو کتنا دہاڑے گا؟ سید صاحب قبلہ، شیر سے بھی اتنی خدمت لی جائے کہ آگے چڑھ کے پھر وہ اپنی بہادری کا مظاہرہ کر سکے۔ جی جی اتنی خدمت نہ لیجیے کہ بیچارہ شیر ہی گیدڑ بن جائے۔ ہاں نہیں تو انہوں نے کہا اپنی خدمت انجام دی، وہ تو 1 کلام 1.5 کلام پڑھ کے بیٹھ گئے، ابھی ان سے خدمت کی جائے گی۔ بس ایک پوائنٹ میں آپ کو دے رہا ہوں، گفتگو کا اختتام وہی کرتا ہوں۔ حسین نے بعد وصال نوکے نیزہ پہ قرآن پڑھا کیوں پڑھا؟ اچھا میرا سوال، اچھا سوال، بہت اچھا جواب بتائیے، کیوں پڑھا بتائیں؟ ارے بولو کیوں پڑھا؟ ہاں مرتا نہیں، بالکل بلا شبہ صحیح ہے، جواب تو دو یار، گھبرا کیوں رہا ہے نا؟ مجھے لگ رہا ہے وہ جواب پوچھنے گیا ہے، عالم تصور میں اور عالم رویا میں جواب پوچھنے گیا کہ چلو میں جواب پوچھ کے آتا ہوں، سوال کیا گیا۔ ایسے لوگ نمونے ایسے ملتے ہیں۔ ساری دنیا کو نیند آ گئی، ان کا دیوانہ بیدار ہے، بیدار ہے، بیدار ہے، ساری دنیا کو نیند آ گئی، ان کا دیوانہ بیدار ہے۔ ارے آپ ہی فیصلہ کیجئے کون جنت کا حقدار۔ واہ 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 ماشاءاللہ، یہیں سے ملا دوں، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے، اس میں حسنین حسنین اور فاطمہ ہے، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے۔ واہ 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حسین نے قرآن اس لیے پڑھا کہ وہ شہید ہے، شہید مرتا نہیں ہے، واہ واہ واہ، اور جو زندہ ہوتا ہے وہ تلاوت کرتا ہے۔ جواب مل گیا، کہو تو بات ختم کر دو، تو دوسرا جواب دے دو۔ اچھا چلو، کہاں جائیں گے آپ کہاں جائیں گے جلسے کے بعد؟ نذرانہ شکرانہ اور ہر جانا لے کر کے؟ ہاں لیکن یہ مت بتائیے گا کیسے جائیں گے؟ ہاں میں مت بتائیے گا کیسے جائیں گے، ہم کیسی بھی جا سکتے ہیں، ہم کہاں بتائیں آپ کو ہم کہاں جائیں گے؟ کہیں بھی جائیں گے، کیسی بھی جائیں گے، سمجھ گئے نا؟ بدعقیدہ کہتے ہیں ہم اذان نہیں پڑھتے قبر پر، ہم نے کہا پڑھے گا کیسے، پہلے ہی چوری ہو چکا ہے۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، بھئی خطرہ جس کو اسد بھائی، خطرہ جس کو ہو حفاظت تو وہ کرے گا نا۔ اب آپ بتائیے پھٹے پرانے لباس پہننے والے جھوپڑ پٹی میں رہنے والے شخص کیا چوری ہوتی ہے؟
चोर अपना सर पटकता है, काहे मैं इसमें आ गया यार। यहाँ तो फिर अब जैसे ही चोर घुसेगा आदमी फौरन पकड़ लेगा कि भाई चोर पकड़ लेगा चोर को, ए बाबा जब आ गया तो हमको कुछ दे के जाना। वो कहेगा मैं लेने आया था, उल्टा चला गया। यही हाल है, वहाबी के पास जाइएगा मत, वरना कहेगा आना अपना अकीदा खराब करना। एक बात बड़ी अच्छी मुझसे किसी ने कही कि बद अकीदा वहाबी कभी सुन्नी क्यों नहीं होता, कोई खाल खाल हो जाए तो हो जाए, वरना ज्यादातर नहीं होते। हमने कहा असल में मामला ये है कि घास गोबर बनती है, गोबर घास नहीं बनता। मैं मिसाल और भी दे सकता था, हलवा नजासत बनता है, नजासत हलवा नहीं बनता। अरे बात समझे कि नहीं समझे आप? समझदार लोग हैं ना। अब जरा आगे बढ़िए। मैंने कहा असद भाई जाएंगे कलकत्ता, मैंने कहा भाई कार आए, कहने लगे हाँ कार से आए। मैंने पूछा नहीं है इनसे कार से आए, मुझे क्या जरूरत पड़ी, बस मैं मिसाल दे के आपको समझा देता हूँ। मैंने कहा मुझे भी कलकत्ता जाना था। कहने लगे बैठिए गाड़ी में बिठाया, जैसे यहाँ से निकले जाजपुर गए ना, जाजपुर में ये उतरे ना मुझे उतारा, ना ये उतरे ना मुझे उतारा, कई जिले आते रहे, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट आते रही, पास कूड़ा आता रहा, कौन कौन सा कूड़ा आता रहा, सारे उड़े कूड़े पूड़े सब आते रहे, मगर आप देखिए किसी जगह भी रुके नहीं, किसी जगह भी ठहरे नहीं। जैसे ही कलकत्ता पहुंचे, एयरपोर्ट के करीब गए, इन्होंने खुद भी उतार लिया, मैं भी उतर गया। मैंने कहा क्यों उतरे? बोले सफर यहीं तक था। मैंने कहा मुझे क्यों उतारा? बोले आपकी मंजिल भी यही, मेरी मंजिल भी यही। इसका मतलब यह है कि जब तक सफर मुकम्मल नहीं तब तक उतरना नहीं, जब सफर मुकम्मल हो गया तो रुकना नहीं। क्या बात, समझ में आ गया? अब सुनो हदीस पाक, सरकार फरमाते हैं इन्नी तारिकुम फीकुम मुस्तक़लैनि मा इन तमस्सकतुम बिही लन तदिल्लु बादी व लन यतफर्रका लन तदिल्लु बादी किताबुल्लाहि हब्लुम ममदूदुम मिनस समाई व वतरती अलो बैती व लन यतफर्रका हत्ता यरिदा अलैयल हौज़ा फंजुरू कैफ तखलुफूनी फीहिमा। सरवरे कायनात फरमाते हैं मैं तुम्हारे दरमियान दो भारी चीजें छोड़ करके जा रहा हूँ। क्या बात है, माशाअल्लाह। ने सकलैन कहा, सकलैन भारी भारी, खफीफैन नहीं कहा, शैन नहीं कहा, सकलैन कहा। हमने कहा एक दिन हम सफर कर रहे हैं, हमने देखा तेज आंधी है, तेजोतुन आंधी के आलम में हमने देखा एक पिन्नी है, एक पोलोथीन है, एक थैली है, जो हवा के चक्कर में कभी इधर उड़े कभी उधर करे, कभी चक्कर लगाए कभी गोल हो जाए। थोड़ी देर के बाद नजर पड़ी तो एक पत्ता है, पत्ते के ऊपर पत्थर है, पत्थर हमने देखा कि बारिश आ रही है, हवा आ रही है, लेकिन पत्ता अपनी जगह की जगह है। हमने आलम तसव्वुर में पूछा और ज़बाने हाल से पन्नी ने जवाब दिया, थैली ने जवाब दिया असल में मेरे ऊपर किसी का सहारा नहीं, इसलिए बेसहारा हूं। और कहा पत्थर के नीचे चूंकि ये पत्ता रखा हुआ था, कहा पत्थर का सहारा मजबूत है, ये बेसहारा नहीं बासहारा है। हमने समझ लिया। सरकार ने कहा दो भारी चीजें छोड़कर जा रहा हूँ, एक तो अहले बैत, दूसरे कुरान, और ये इतने भारी है इसीलिए तो आला हजरत कहने लगे दिल अबस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, पल्ला हल्का सही भारी है भरोसा तेरा। वाह 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 वाह, बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। समझ क्या गए? कहते हैं? आगे बढ़ूं। हुजूर कौन कौन सी चीजें फरमाया? अहले बैत और कुरान। अच्छा, अहले बैत और कुरान, वलन यतफर्रका, तस्निया का सीगा। कुरान अहले बैत से अलग नहीं, अहले बैत कुरान से अलग नहीं। क्या बात, असद भाई पूरा जुमला समझ में आ गया? अलग नहीं। सरकार कहां आएंगे? हत्ता यरिदा अलैयल हौज़ा। सरकार ने फरमाया कि आयु कर लिया, हत्ता है, हत्ता यरिदा अलल हौज़ी। सरकार ने फरमाया ये दोनों हौज़े कौसर तक साथ साथ आए। क्या बात, माशाअल्लाह, सुभान। अरे यार समझ नहीं पा रहे हो तो फिर छोड़ो, ये खत्म कर देता हूं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? कहां तक आएंगे बोलो? हमने कहा हुसैन ने इंतकाल के बाद नोके नेजा पर कुरान पढ़ के हमें जहन दे दिया कि कोई मेरी कटी हुई गर्दन को देखकर ये ना समझे कि हुसैन जब तक बज़ाहिर जिंदा था तब तक कुरान के साथ था और कुरान हुसैन के साथ था। नहीं, आपने इंतकाल के बाद भी नोके नेजा पर कुरान पढ़ा और पढ़ने के बाद बता दिया कल भी हुसैन कुरान के साथ था, हुसैन कुरान के साथ था, कुरान हुसैन के साथ था। कुरान हुसैन के साथ कैसे है? इंतकाल के बाद भी हुसैन कुरान पढ़ रहा है। हमने कहा हुसैन तुम जुदा क्यों नहीं हुए? कहा जुदा कैसे हो जाता, अभी मेरा सफर मुकम्मल नहीं हुआ है, इसलिए कि ये सफर तो हौज़े कौसर तक होना है। पता चला अगर जामे कौसर चाहिए तो कुरान को भी पकड़ो, अहले बैत को भी पकड़ो, इसलिए कि ना हुसैन कुरान से जुदा है ना कुरान हुसैन से जुदा है। इनका सफर तो हौज़े कौसर पे जाके मुकम्मल। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, समझ गए? माशाअल्लाह, वाह। सर कट गया है फिर भी तिलावत ज़बा पे है, मरता नहीं शहीद दिखाया हुसैन ने। बहुत प्यारी बात है।
جو اعلیٰ حضرت کہہ کر چلے گئے. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول.